آپ 6 لاکھ کا کیمرہ لے کے لائٹ کے بغیر شوٹ کر لیں. بٹ آپ جو بات کر رہے تھے کہ ایسا کیمراز بھی آ گئے ہیں جو کہ لو لائٹ سچویشن میں بڑی بہترین طریقے سے کام بالکل لو لائٹ, ناٹ نو لائٹ. آپ مجھے چلیں کوئی ایسا لینس یا کیمرہ بتائیں جو پاکستان میں نہیں ہے. جو نارمل بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ پروفیشنل کیمرے سے شوٹ ہوا ہے یا یہ موبائل کا کیمرہ ہے. وی ور بلیسنگ ہے تو آپ وی ور بلیسنگ ان ڈسگائز. بالکل خالی ہاتھ آ گئے آپ یہاں. اور اس کے بعد نبیل ان کو ایک لینس لانا چاہیے تھا ہمارے لیے ایز اے گفٹ. کیا یا لائٹ کیا چیز ہمارے پاس نہیں ہے. دیکھیں یار گیو اوے تو آج کل جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں. یہ ڈومین آپ کی ہے, آپ نے ان سے لے کے گیو اوے. اب آپ دیکھو نا زیادہ تر چیزیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی آپ علی ایکسپریس سے منگاتے ہو تو if you don't go with the DHL route you can still get the product but in 40 days right جو ان کی فری شپنگ ہے اور آپ کو 40 دن تو لگتے ہیں, 40 دن لگ جاتے ہیں رائٹ. اور میرے خیال میں یہ دبئی میں آپ کو میکسیمم ایک ہفتے میں ارینج کر کے دے دیتے ہیں رائٹ. نائس. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, دیٹس ایکسیپٹیبل. بندے کو چاہیے کہ آرڈر کرے اور 40 دن کے چلے پہ چلے جائے. دعا کرے یا اللہ جو منگوایا وہی ہے. تو سو آئی تھنک gears are now available. اتنے مطلب نہیں ہے آپ کو. آپ مجھے چلیں کوئی ایسا لینس یا کیمرہ بتائیں جو پاکستان میں نہیں ہے. ہاں جس طرح آپ نے کہا نا کہ 50 میں اگر ایک کانٹینٹ کریٹر یا ایک پروفیشنل اس کو یوز کر رہا ہے تو کون سی ایک ایسی گیئر ہے جو کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے اور جو کہ یہ لوگ بھی ارینج نہیں کروا سکتے دبئی سے آپ کے لیے یا یو ایس سے. میں نے ابھی سونی کے ساتھ پیڈ پروموشن کی تھی سونی ZV-1 کیمرا کی. اوکے اٹ کاسٹ یو سم ویئر اراؤنڈ 1,30,000 1,40,000. اتنا مہنگا ہو گیا وہ. ہاں میں نے ایک 5 کا لیا تھا. یس بیکاز آپ کے پاس بھی تھا رائٹ. میرے پاس تھا ایک 5 کا لیا تھا. ہاں وہ اتنا ہو گیا. تو اس ویڈیو کے بعد جب تھوڑی ڈیمانڈ بڑھی everybody was asking me so I contacted Sony کہ اس کا رسپانس بہت اچھا ہے. people are asking for the camera because وہ content creation کے لیے بہت زبردست ڈوپ چیز ہے. بہت 4K ویڈیو وہ ایسی بناتا ہے کہ آپ ڈفرینس بتا ہی نہیں سکیں گے. اور میری وہ والی میں نے اس کیمرے سے ویڈیو بنائی تھی جو میری 95 ملین پر گئی تھی. کیا اس کا رزلٹ ہے جسٹ 1,30,000 اور وہ اتنا سا ہے. آپ نے اور میں نے نا پتا کتنے کا بیچا وہ 80 کا. پرائز کرنٹلی کہاں گئی کب کی بات. اسی ٹائم بھیج دیا تھوڑا یوز کر کے نا. اس کی وجہ تھی کہ میں نے ایک اور میرا ذہن بن گیا تھا اس ٹائم ایک کراپ باڈی کیمرہ لینے کا, تو وہ بھی بیچ دیا, کراپ باڈی بھی نہیں لیا اور وہ پیسے خرچے گئے. اور آڈیو کوالٹی بھی اس کی ریکارڈنگ آڈیو بھی بہت بہترین ہے. اس کی جو ڈائریکٹ اس کے اوپر سے ریکارڈ کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے, ڈائریکشنل ہے وہ بھی. تو ZV از ناٹ ایزیلی اویلیبل ان پاکستان. ایزیلی کیا اف یو فائنڈ اٹ تو وہ پری آرڈرز پہ فار ناؤ. حالانکہ وہ بہت پرانا کیمرہ ہے رائٹ. But right now when I talk to Sony کہ یار there people are approaching. اس کا جو سیسٹر آیا جو ہے E10 ZV E10 that is available. Have you ever tried Packers group? No. PACKR فیس بک پر ایک گروپ ہے اور آپ امیزون یا کہیں سے بھی دنیا میں کہیں سے بھی گروپ کوئی بھی چیز آرڈر کر سکتے ہو. کوئی بھی. یس اینڈ لوگ آتے ہیں نا باہر سے تو دے برنگ دا پروڈکٹ ان دیئر لگیج. اس پہ شپنگ وغیرہ چارج اینڈ دیٹ از ویری وہ اگر آپ کی پروڈکٹ نارمل سائز کی ہے چھوٹی ہے تو اٹ ول لٹرلی کاسٹ یو $20-30 ٹو شپ لائک این آئی فون لائک دیٹ. دیٹ از اوکے. یہ تو ایکسیپٹیبل ہوتی ہے شپنگ. یس تو میرے خیال میں اب جس طرح ہم نے کون سی چیزیں منگائی گیٹر کے فریم ورک کے یہ اس پہ تھی شپنگ کاسٹ. یس اس پر زیادہ تھی, اس پر $100 پڑے. یہ ہمیں $100 ہیوی ہے نا. ہاں اٹس ہیوی اور وہ لگیج میں بھی نہیں آتا اور یہ آپ اس طرح اسکویز بھی نہیں کر سکتے. یہ اس طرح کھلا آیا تھا. تو اس بندے نے پہلے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تو وہ کہہ رہے تھے یار یہ تو ہمارے بکسے میں ہی نہیں آتا, ہمارے لگیج بیگ میں ہی نہیں آتا. فولڈ کر کے بھی اور فولڈ اتنا ہو بھی نہیں سکتا بیکاز یہاں پر اسپرنگ لگے تو وہ ٹوٹ جائیں گے اگر آپ اس کو بہت وہ کرو گے. تو پھر ایک صاحب ملے تو انہوں نے ارینج کیا. انہوں نے کہا سر میں مینیج کر لوں گا لیکن آئی ول چارج یو $100 فار ایچ ون. تو 4 منگوائے تھے تو $400 کے انڈیویجولی یہ پڑے تھے. اس وقت $100 کے تھے امیزون پر اور $400 کی شپنگ پڑی تھی. تو جتنی پروڈکٹ کی کاسٹ ہوتی ہے ایگزیکٹلی بعض کیسز میں اگین وہی والی بات ہے. اف یو ڈونٹ فائنڈ پیپل ٹو برنگ اٹ ود دیم دین آپ کو پھر لوگ مل جاتے ہیں جو کہ لے آتے ہیں لیکن دے آر چارجنگ یو مور. ورنہ کہ اگر جس سے میں منگواتا ہوں اس گروپ میں $20 میں ہر چیز پر کلو کے حساب سے مجھے پاکستان میں مل جاتا ہے. بٹ کچھ ان کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ اوور سائز نہ ہو اور
کچھ کرائٹیریاز ہوتا ہے, بہت ہیوی نہ ہو, لگیج میں آرام سے آ جائے, اتنا سینٹی اس کا لینتھ ہو, ویڈتھ ہو, تو پھر آ جاتے ہیں. بٹ کیمراز, لینزز, اچھا ہم نے گوڈاکس والی یہ منگوائے تھے تو یہ بھی آ گئے تھے. یہ جو کلر فلٹر ہیں, کیا ہے, بوونس ماؤنٹ پہ لگا, یہ بھی باہر سے منگوائے $20 فار ایچ آف دیم. باقی سارا تو میرے خیال میں مل گیا تھا. تو میرے خیال میں دوز کانٹینٹ کریٹرز اگر ان کو کوئی چیز بھی مل بھی نہیں رہی, دیر آر ویز ان دس ڈے اینڈ ایج. آپ A7 IV دیکھیں, ابھی علی ایکسپریس پہ میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا تھا, وہ علی ایکسپریس پہ ایک سیلر ہے, آتھورائز سونی کا ہے وہ 5,23,000 کا دے رہا ہے وہ, ٹھیک ہے. پاکستان میں وہ آلموسٹ 6 لاکھ کا ہو گیا. تو آئی ٹرائی ٹو گیٹ ان ٹچ ود ہم, تو اس نے نیچے مینشن کیا بٹ اٹس فری شپنگ, وتھ فری شپنگ. بٹ وہی بات ہے, اگر اسے آرڈر کر بھی دو اور آپ 5,30,000 دے دو, یہاں پہ آ کے یو ول گیٹ کاٹ ود دا کسٹمز اینڈ ایوری تھنگ. بٹ وتھ فری شپنگ آئی ہیو ہرڈ کہ دے جو آرڈرز وہ آتے ہیں یا جو کیریئر راؤٹ وہ سلیکٹ کرتے ہیں, آپ کو کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں پڑتی. جو فری راؤٹس ہیں, جو 40 دن جس میں لگتے ہیں, اٹ سیز فری شپنگ. یس, کیونکہ میرے بہت سارے دوستوں نے بہت ساری چیزیں منگوائی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پرٹیکولرلی گیئر الیکٹرانکس, بٹ جنرلی وہ چیزیں منگواتے رہتے ہیں. کبھی کیا منگوا لیا, کبھی بٹ اسمال گیجٹس ور دے ہیوی اینڈ big in size, But expensive. Sony camera is not that huge, right? But it's heavy. What would be the weight of that? I don't know, maybe Kilo? پتہ نہیں. ہاں نہیں, کلو سے تھوڑا کم. باکس بھی ہے نا, اس کے اندر چیزیں بھی ہیں, ہیڈ اپ کر کے maybe 800 grams. But again, it's risky. اگر آپ کی شپمنٹ پکڑی گئی یا somehow ڈیمیج ہو گئی یا ریٹرن ہو گئی, will they refund, یا اگر یہاں پر کسٹم ہاں یہ میرے ساتھ بہت ہوا ہے کہ کسٹم والوں نے میرا جو ہے کسٹم میں مال پکڑا, میں سپلیمنٹس میں ایک مرتبہ منگوائے, انہوں نے کہا ڈریپ سے NOC لے آؤ. ڈریپ از دا ریگولیٹری فار ڈرگز تھنگ نا. تو ڈریپ والوں نے کہا یار اس کی تو کوئی NOC ہم نہیں دیتے ہیں. تو نہ وہ NOC دے رہے تھے, نہ یہ ریلیز کر رہے تھے, نہ ان کی کوئی کوآرڈینیشن تھی. میں نے کہا یار بس کیا کریں, بس جانے دو, ابھی تک کسٹم والوں کے پاس پڑا ہوگا وہ سپلیمنٹس. تو یس, تھنگس آر ویری. میں نے بھی اس لیے ابھی تک ہمت نہیں کی. دیر واز اے گائے, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ نعمان بھائی, میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ آپ نا علی ایکسپریس سے کبھی کیمرا گیئر لینسز آرڈر نہ کرنا. میں نے ایک چائنیز کمپنی سے لینس آرڈر کیا تھا, اس کی فری شپنگ تھی. تو اٹ واز سم اراؤنڈ, چائنیز لینسز جو ہے نا وہ 30,000 40,000 کے F1.4 1.8 والے بھی مل جاتے ہیں. اب تو مہنگے ہو گئے, اب نہیں. بٹ ہی واز لائک اگر 30,000 کا لینس ہے تو میں نے اس پہ 50,000 سے 60,000 اس کی کسٹمس کو دیا ہے. آئی واز لائک دیٹ از اے لاٹ یار, یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ہے. دیٹ از اے لاٹ. تو کہتا ہے میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا, آپ اتنا گائڈ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ اگر کبھی بھی آپ علی ایکسپریس سے کیمرا گیئر آرڈر کرنے لگیں تو ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ اسمال گیجٹ, سافٹ باکسز, اسٹینڈس کرو, ٹرائیپوڈس کرو, لائٹس کرو, کیمرا گیئر نہ. آپ نے اس کی پرائز دیکھی ہے امیزون پر یا ان کی جو آفیشیل US کا اسٹور ہے وہاں پر دیکھی ہے, وہاں پر کتنے میں مل رہا ہے؟ A7 IV جی یس, $2,500. کتنے بنتے ہیں PKR میں؟ if that is something, ہاں 4.5 تقریباً. مجھے 5 لگ رہے, 5 نہیں. ہاں لیٹس کیلکولیٹ دیٹ رائٹ ناؤ. کتنے کا ہے, کتنے کا ہے؟ 210 ہے گیس. $2,000 کا 2,500. 2,500 میرا خیال ہے. اور اگر ہم 225 کا بھی کر لیتے ہیں ڈالر تو 5,62,000. یس, اور لانچ پرائز پہ 5-10 کا پاکستان میں تھا وہ, بٹ ابھی نہیں اویلیبل. ابھی تو 6 کا ہے, ایزیلی اویلیبل ہے. A7S3 سونی کا جب لانچ ہوا تھا تو اٹ واز لائک 6,80,000. تو رائٹ ناؤ وہ ہے سم ویئر اراؤنڈ 7.5-8. سونی FX3 لانچ ہوا تھا, دیٹ واز سم ویئر اراؤنڈ 7. اب وہ 9-9.5 کا ہے. سونی A1 تقریباً 10 لاکھ کا تھا, تو وہ اب تقریباً 14 کا ہے, ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, جو مجھے پتا ہے. A7S3 کی بات کریں, A1 اچھا A1 8 کے ویڈیو ملین پہ آیا تھا وہ. ہاں, تو 14 لاکھ پہ. اور A7S3 7-7.5 پہ, ابھی 7.5-8 پہ چلا گیا. اور FX3 9.5 پہ چلا گیا. گلوبلی اف یو فائنڈ کہ اگر آپ کو کہیں سے بیٹر پرائسز مل رہی ہے, get in touch with me, I will connect you to the right people to bring it along. Even اگر چائنا سے بھی وہ آ رہے ہوں, there are people, again پیکر میں آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے when they are coming from all over the world. نہیں, someone جیسے میرے پاس جب A7C آیا تھا تو there was a friend of my father in Dubai. تو when he brought it تو وہ پاکستان سے 20-25 ہزار اس وقت چیپ پڑا تھا, رائٹ. تو اس میں پروموشن چل رہی تھی 128 GB کا فاسٹ فری میموری کارڈ, آپ کے ٹرائیپوڈس, آپ کی گوڈاکس کا ایک اسٹینڈ, آپ کی رنگ لائٹ, اس کے ساتھ 6 سے 7 چیزیں فری آئی تھیں, رائٹ. بٹ وہ کیمرا کو باکس کے بغیر لائے اور اس میں وارنٹی کارڈ اور وہ سب اس کے بغیر. اچھا, ایک اور بات بھی ہے, جب جو کمپنی آپ کی رجسٹرڈ ہوتی ہے نا پاکستان کے اندر, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈالرس کے اکارڈنگلی پیسے نہیں چارج کر رہے ہوتے سم ٹائمس.
ایسا ہوتا ہے کہ لائک جب میں نے ایک A7C لینا تھا اس ٹائم جب مجھے مل رہا تھا مارکیٹ سے لائک 275 کا, اگر میں اس کو کر رہا تھا لائک اسے کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ اگر میں اس کو ڈالر پرائس سے کروں 3 سے اوپر کا پڑ رہا تھا مجھے ڈالرز میں, جو ایکچوئل پرائس ہے 3 سے اوپر کا پڑ رہا تھا. اور چونکہ وہ کمپنی رجسٹرڈ ہے یہاں پر سونی, تو جو ڈیلر شپ سے مجھے 275 کا مل رہا تھا. اس وقت امیزون سے جب میں A7C کے ریٹس دیکھ رہا تھا تقریباً مجھے 3.5 لاکھ کا پڑ رہا تھا, یہاں پر مجھے 290 کا پڑا. دیر از دس کانسیپٹ نا کہ یہ پرانا اسٹاک ہے, ہم نے پہلی شپمنٹ منگوایا, مے بی دیٹس نہیں وہ ہمارے جیسے غریب کنٹریز کے لیے تھوڑا سا کرتے ہیں. جیسے روڈ ہے, روڈ بھی رجسٹرڈ ہے, اگر آپ روڈ کا لائک $300 کا ہے وہ روڈ ویڈیو مائکرو پلس, یہاں پہ آپ کو سستا مل جائے. اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے جو امیزون اور ان ویب سائٹس پر جو لوگ بیچ رہے ہیں, جو ان کے آتھورائز سیلرز ہیں رائٹ, جو ویب سائٹس ہیں وہ تو اپنا مارجن رکھ کے بیچ رہے ہیں رائٹ, جبکہ یہاں پر اگر آپ خریدتے ہو صحیح ہے تو یہاں پر نمبر 1 ان کے پاس اگر ہوتا بھی نہیں ہے تو وہ سونی ڈیلرشپ سے آپ کو ارینج کر کے دیتے ہیں, اور یہاں پر ان کے پاس بلک میں ہوتا ہے صحیح ہے, تو ان کے مارجن شاید اتنے ہو نہیں, اور پلس پرانا اسٹاک بھی ہو, پرانے ریٹ پہ آیا ہو, تو دیٹ از وائی دا پرائسز آر چیپر. نمبر 1 اولڈ اسٹاک, نمبر 2 تھنگ کہ ان کے پاس آلریڈی انوینٹری پڑی ہوئی ہے اور کیا سیل آؤٹ نہیں ہو رہی, یا اگر ہو بھی رہی ہے تو شاید جو مین سونی کا آتھرائز ڈیلر ہے پاکستان میں, انہوں نے کچھ رول سیٹ کیا کہ آپ اتنا مارجن رکھ سکتے ہو, یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے 1 لاکھ پروفٹ رکھ کر چیز بیچو. صحیح, ہم آپ کو 2.5 لاکھ کی دے رہے ہیں, دا میکسیمم دیٹ یو کین سیل, بیکاز برانڈس کی طرف سے ہوتا ہے جو ریپیوٹیبل برانڈ. اب مثال ایکوافینا کا جو پانی ہے, آپ کو پتہ ہے ایکوافینا والے دکاندار کو یہ فکس 50 روپے میں دیتے ہیں صحیح ہے, اور پھر ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ نے 60 روپے میں بیچنا ہے. اگر کوئی لوکل کمپنی, کیونکہ بہت ہو گئی ہیں پاکستان میں, تو وہ ان کو 20 روپے کا دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آپ ایکوافینا کے ریٹ پہ ہی بیچو. جو بڑی کمپنی ہوتی ہیں وہ پرائز بھی ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے تو اپنا نام خراب نہیں کرنا. جو کچھ لوگ ہوتے ہیں لائک جو چیز رننگ ہے نا مارکیٹ میں, ان کو پتہ ہے کہ یار یہ چل رہی ہے, یہ بک رہی ہے, اور لیکن کمپٹیشن بھی زیادہ ہے. لائک ایک فکس پرائس ہے 50,000, یہ بھی 50 کا دے رہا ہے, وہ بھی 50 کا دے رہا ہے, اور کمپنی نے بولا ہے اس کو 50,000 سے کم میں آپ نے سیل نہیں کرنا, بٹ ان آرڈر ٹو بیٹ دا کمپٹیشن لوگ اس کو سستا بھی بیچ دیتے ہیں, لیکن اس کی پکی رسید نہیں دیتے. آپ کو اگر دیں گے تو 50,000 روپے کی وہ بل بنا کے دیں گے, وہ ڈیلر سم ٹائم آپ کو اس سے بھی سستا دے دیتے ہیں. لیکن یہ ایسا لگتا ہے جیسے پرانی ہی باتیں ہو گئی, اب تو یہی سننا ہے کہ ریٹ بڑھ گئے, اب تو ریٹ بڑھ رہے ہیں. اب ویسے بھی جو امپورٹ پہ پابندی لگی اس کی وجہ سے بہت فرق پڑا. امپورٹ تو کھل نہیں گئی کیمراز وغیرہ کی, ابھی بھی بند ہے. ایسا ہی ہے نا, تھوڑا ریسٹرکشن ہے آئی گیس. دیر اسٹل ہے تو صحیح. دیکھیں جو ZV-E10 ہے, ہاں سونی نے مجھے ایک دفعہ لسٹ بھیجی تھی جو آتھرائزڈ ریسیلرز ہیں پنڈی اسلام آباد میں, رائٹ, پاکستان کی لسٹ تھی وہ, اس میں سب میں نے دکانیں میں پڑھا تھا. تو ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ظاہر ہے میں دکان کا نام نہیں لے سکتا, دونوں آتھرائز تھے. تو 2 لوگوں کو میں نے ZV-E10 ریکمینڈ کیا, دونوں نے جا کے اس کو پرچیز بھی کیا. ایک لے کے آیا 1,80,000 کا, اور ایک لے کے آیا 1,70,000 کا, اور دونوں جو ہیں وہ آتھرائزڈ ہی سیلرس تھے. تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ اب کون سی ٹیکنیک ہے, حالانکہ سونی نے ان کو بتایا ہوگا کہ یار دس از دا ریٹ یو آر گونا سیل اٹ. اور دونوں پنڈی میں تھے یا دونوں اسلام آباد میں تھے یا ایک شہر میں تھا؟ ہاں, ایک آپ کہہ لیں اسلام آباد میں تھا, دا مور ایکسپینسو ون, اور ایک جو تھا لاہور میں تھا. اسلام آباد میں دکانوں کے کرائے نارملی زیادہ ہوتے ہیں, بل وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں, تو شاید اس وجہ سے دکاندار ہوتے ہیں نا, وہ آپ کی شکل دیکھ کے بھی ریٹ زیادہ مانگ لیتے ہیں. ہم جو ہے نا ممی ڈیڈی بچے, صحیح بات ہے, تو کہتے ہیں اس کو, اس کے لگتا ہے اس کے جیب میں پیسے ہیں. ابھی iPhone 14 بھی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 4.5 لانچ پرائس. کسی زمانے میں اس پہ مہران آیا کرتی تھی, بالکل آج سے چند سال پہلے کی بات ہے. اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, پیپل لائک یو ول اسٹل بائی, اینڈ ہم بیچارے نہیں یار, نہیں اگین if people would like to buy نا, there are still like cost effective options as well, right? جیسے ہم بات کر رہے تھے نا, it's not only about the camera or the lens, lights. میرے خیال میں لائٹس اف یو وانٹ ٹو انویسٹ, جس طرح عمران خان بھی کہہ رہے تھے کہ یار لائٹ بہترین ہونی چاہیے, رائٹ. شان کی جو اسٹوڈیو کی لائٹنگ ہے وہ صحیح نہیں تھی, اور میرے خیال میں جو مزمل وہ لوگوں نے پوڈ کاسٹ کے بہترین تھی. تو میرے خیال میں اف یو کین ناٹ انویسٹ ان ٹو ہیوی گیئر,
at least invest in that particular area of production which can make the most difference. آپ کو پتہ ہے جو آئی فون 13 پرو یا پرو میکس کا کیمرہ ہے وہ ZV-1 کے برابر آپ کو رزلٹ دیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کو دے رہے ہیں, اگر وہ بکے کی طرف نہ جائیں, صرف فلیٹ رزلٹ دیتے ہیں نا دونوں کا. تو ایک ریزن میرا یہ بھی تھا بیچنے کا, کیونکہ میں نے اس دوران 13 پرو بھی لیا تھا. تو یہ اس کے کیمرے کو میں نے بہت زیادہ پروڈکشن میں یوز کیا. کچھ کلائنٹس کو نہیں پتہ لگتا, آپ اس کا 4K کیمرہ لگا دیں کہیں پہ ایز اے سیکنڈ کیمرہ, اور ساتھ میں دوسرے کیمرے شوٹ کریں. جو نارمل بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ پروفیشنل کیمرے سے شوٹ ہوا ہے یا یہ موبائل کا کیمرہ ہے 13 پرو کا. جن کے اب ہم یہ نہیں لائک پیپل لائک اس, میں کہوں میں بہت امیر ہوں اس لیے میں نے 13 پرو رکھا ہوا, نہیں میری ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. میں نے آئی فون XR سب سے انڈر ریٹڈ اور گھٹیا فون کنسیڈر کیا جاتا ہے آئی فون کا. میں نے اس پہ ریویو بنایا تھا. وہ 4K 60 شوٹ کرتا ہے. 4K 60 میں سے اگر آپ ایک امیج سیمپل نکالتے تو 8 میگا پکسل کا اس ویڈیو سے سیمپل اٹھاتا ہے. آئی فون XR کی میں بات کر رہا ہوں, اور 1.7 کا میکسیمم اپرچر دیتا ہے. اس کے بارے میں آیا تھا کہ اس کے اندر وہ گرینز بہت زیادہ آتے ہیں. آئی فون XR از اے ریجیکٹڈ ماڈل بٹ آئی یوز اٹ. میری بجٹ اتنا تھا, آئی پرچیز اٹ, آئی لوڈ اٹ. اس پہ میں نے پورا ریویو ڈالا تھا اسی وجہ سے. اب وہ کتنا پرانا 2017 کا میں بھی آئی ڈونٹ نو, بہت پرانا فون ہے, بٹ ایپل کی ٹیکنالوجی یو کین ناٹ بیٹ اٹ. آئی ایم اے گوگل پکسل پرسن مائی سیلف, میرے پاس ابھی گوگل پکسل 6 ہے, بٹ ان دونوں کی رائولری بہت اسٹرانگ ہے. بٹ اسٹل آئی ایڈمٹ کہ فار دا کیمرا تھنگ آپ آئی فون کو بیٹ نہیں کر سکتے. کین ناٹ بیٹ دی آئی فون, جو مرضی کر. آئی فون اپنے کیمراز خود ہی R&D کرتا ہے یا سونی وغیرہ کے لینزز یوز کرتا ہے اپنے کیمرہ میں؟ ڈو ہیو اینی آئیڈیا؟ نو آئی ڈونٹ نو. سونی نے ابھی ایکسپیریا نکالا جو ہے, اس کے اندر انہوں نے ZV-1 کا سینسر ڈال دیا. موبائل فون کے اندر, آئی فون کے سوری وہ فون کے اندر انہوں نے کیمرا سینسر ڈالا ہے ZV-1 کا. میرے خیال ہے $4,000 پرائس ہے اس کی سم ویئر. نہیں اتنا زیادہ نہیں, کم ہے, 2,000 ہوگی. یعنی کہ میں نے اس ٹائم کیلکولیٹ کیا پاکستانی 3 لاکھ یہ آئی فون کے برابر پڑ رہا تھا مجھے. آئی فون 13 پرو کے برابر پڑ رہا تھا, لیکن چونکہ اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں تو وہ 4-4.5 کے پاس پڑے گا. پڑ جائے گا آپ کو. پاکستان میں اویلیبل ہو بھی نہیں سکتا, ہو بھی نہیں اسے. ایف اگر لوگ پروڈکشن کوئی ویڈیو پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, کسی پروڈکٹ کی فوٹوگرافی کرنا چاہے, پروڈکشن جنرلی کرنا چاہے, واٹ از دا نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ تھنگ that they should invest on and they should not compromise on? Lighting. Not cameras. No, آپ 6 لاکھ کا کیمرہ لے کے لائٹ کے بغیر شوٹ کر لیں. بٹ آپ جو بات کر رہے تھے کہ ایسا کیمراز بھی آ گئے ہیں جو کہ لو لائٹ سچویشن میں بڑی بہترین طریقے سے کام بالکل لو لائٹ, ناٹ نو لائٹ. یو نیڈ لائٹ. لو لائٹ کا مطلب ہے کہ لائٹ تو ضروری ہے, لیکن لائٹ کی بھی قسمیں ہیں. صحیح ہے, آپ کی ایوریج رنگ لائٹس ہو گئی, آپ کی اپرچر کی لائٹس ہو گئی, آپ کی SL60 والی لائٹس. دا بیسٹ لائٹ ایور. SL60 از دا بیسٹ لائٹ ایور. 4 سال ہو گئے میری کانٹینٹ کریشن ایک لائٹ سے ہو رہی ہے, دیٹ از دیٹ لائٹ. What about aperture 100x and 200x? I cannot afford that, میں بتا نہیں سکتا. No, but you are saying the best light, na? Budget, for me, in my budget friendly. for the content creator. If you remove the budget thingy again, aperture سے better lights کوئی نہیں. 120D, what's the name of it? I don't know. 120D. ہم کون سے یوز کر رہے ہیں؟ 120D Mark II. There you go. بیسٹ لائٹ ایور. وہ تو پروفیشنل یوٹیوبر ورلڈ وائڈ بیسٹ لائٹ. ہم کیوں یوز نہیں کر رہے ہیں وہ؟ ہم کیوں یوز نہیں کر رہے ہیں؟ ہم 100x دیٹ از ویری ایکسپینسو ویسے. If you were to use that light instead of 100x, what difference would it make in the production? Not much ویسے. بیسیکلی 120D اور 100x میں جو ہے نا وہ پرائس کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے. کتنا ہے تقریباً؟ اور 120D جو ہے وہ اراؤنڈ تقریباً 2.25 لاکھ روپے کی, اور جبکہ 100x جو ہے وہی سارے فیچرز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں 70K میں. رائٹ. تو پھر آپ کو obviously ڈفرینس کیا ہوگا تمہیں لگتا ہے؟ کیا کچھ تو ہوگا. کوئی دیکھیں وہ 120D جو ہے پرانا ماڈل ہے, اس کی بلڈ کوالٹی بیسیکلی جو فرق ہے نا وہ بلڈ کوالٹی کا ہے زیادہ. اپرچر نے اسی میں جو ایکسپینسو لائٹس ہیں بجٹ ماڈلس نکالے تھے, مجھے ان کا نام اپرچر ایمران کچھ نام ہے. ہاں 100x 200x. اس کو اگر وہ لوگ کمپیئر کرتے ہیں 120D سے تو وہ کہتے ہیں کہ اسمال ڈفرینس ان میں سے ایک یہ ہے, اٹس دا فین نوائز. اب یہ یو وونٹ ایون فیل اٹ, یو وونٹ سی اٹ. کس کی فین وائس ہے, ایمران کی یا اس کی؟ ایمران کی زیادہ ہے, اس کی نہیں ہے. نہیں, اس کا فین اس طرح سے بلڈ ہوا ہے کہ اٹس ویری سائلنٹ, تو وہ لائٹ کو ہیٹ ہونے نہیں دیتا obviously, بٹ اس میں فین چلے گا تو یو ول ہیئر اٹ ان یور ویڈیوز. تو یہ اسمال ڈفرینس ہے. فوٹوگرافی میں تو نہیں, میرے خیال میں تو مجھے تو ابھی نہیں سر, ہم ڈائنامک مائکس یوز کر رہے ہیں, اس کے اندر نہیں آتا وہ. لیکن اگر ہم ویسے آ نہیں رہی.
مے بی فیو آپ لگائیں گے کہاں تو ہاں شاید تھوڑی اوپر بھی ہے شاید اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے رائٹ. باقی انٹینسٹی وغیرہ سے آئی ڈونٹ تھنک سو اتنا فرق پڑتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں SL60 میں نے اپنے پراپر پروجیکٹس میں یوز کیا ہے. تو A7 III A7C تھا تو لو لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اپرچر کی جتنی انٹینسٹی ہے SL60 سے آپ وہ رزلٹ نکال سکتے ہو when you use the Sony cameras. Cannot say about Canon. In terms of production, who is your favorite جس کو آپ جن سے انسپائر ہو کر آپ ساری پروڈکٹ فوٹوگرافی یا چیزیں, کیونکہ آپ کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر آپ سیکھتے ہو اور کرتے ہو, یا جو آپ کا اینڈ رزلٹ آتا ہے فوٹوز کا یا ویڈیوز کا وہ اس سے میچ کر رہا ہوتا ہے. ہو از دیٹ؟ جو 90% میری فیلڈ کے لوگ میں نے دیکھے ہیں نا, ان کی انسپریشن پیٹر میکنن ہے. ٹھیک ہے, ہاں یار دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ آئی ڈڈ فالو ہم. میں نے اس کو دیکھا ضرور ہے, میری انسپریشن وہ کبھی نہیں بنا. لیٹ می گیس, ڈینیل شفر؟ نو نو نہیں, میں نے ڈینیل شفر کو, ہیو یو ہرڈ اباؤٹ فل ٹائم فلم میکر پارکر والبیک؟ یس, دیٹ از دا, اس کے سبسکرائبر گرو ہے. یس, صرف 2 ملین ہے آئی گیس. تو ہی از ناٹ ان ٹو بینگ اے یوٹیوبر, وہ ایک بزنس ہے. مطلب وہ آپ کو انویسٹمنٹ فوٹوگرافی کے بارے میں ایسے بات کرے گا کہ کتنی انویسٹمنٹ ہے, کتنا ریٹرن ہے. میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں بتا رہا تھا میں نے کتنے پیسے کمائے ہیں, اور اس میں ملینز آف ڈالرز, بہت پیسے کمائے, اور کورسز, آن لائن کورس بیسکلی جو ہے نا, زیادہ اس کا جو مین ریونیو تھا آن لائن کورسز سے آ رہا تھا. پیٹر جو ہے وہ ایک یوٹیوب اسٹار ہے, بٹ ناؤ ہی از اے گلوبل برانڈ. تو پارکر والبیک از مور آف اے بزنس مین. شروع سے ہی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس ہو گئے, اس طرح کے ڈرون سے وہ ریئل اسٹیٹ کی آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے, یو ول بی سرپرائزڈ. وہ ایسی ویڈیوز بناتا ہے اینڈ دے سیل اے لاٹ. اسٹاک فوٹیج ہو گئی, اس کو کورسز بیچنا ہو گیا, تو اٹس مور آف اے بزنس تھنگ ود پارکر والبیک. اینڈ میں نے اس کی ارلی اسٹوری پڑھی تھی جس میں وہ خود بتا رہا تھا کہ آئی واز اے ریپر. ہاں, اٹ واز ٹیریبل. ویسے پہلے بہت عجیب تھا وہ, بٹ یا میرے خیال میں ایپل کے جو کیمراز ہوتے ہیں نا آئی فون کے, سونی بناتا ہے. سینسرز دے پرووائڈ سینسرز, اور جو LEDs ہوتی ہیں, جو LCD, وہ آپ کو سیمسنگ پرووائڈ کرتا ہے ایپل کو. اچھا, بیسیکلی جو اسکرین ہوتی ہے بیسیکلی جو سونی کا جو کمپنی ہے نا, وہ آپٹیکل کمپنی بھی ہے. ان کی ایک کہہ لیں کہ نئی بھائی کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ایک اسمال ٹائپ کی کمپنی ہوتی ہے, زائس کے نام سے نا, سونی کا ایک برانڈ ہے. تو وہ بیسیکلی آپٹکس پر ہی کام کرتا ہے, اور ڈفرینٹ کیمرا برانڈس اور موبائل فونس کو جو ہے سینسر اور لینزز جو ہے وہ سونی ہی پرووائڈ کرتا ہے. سونی از دا ورلڈ لیڈر آف سینسرز. یو کین سے یس یو کین سے سینسر. اب ایک بڑا مشہور کیمرہ بھائی کو پتا ہوگا, ہیسل بلیڈ نام سنا ہوگا, اس کا جو سینسر ہے وہ سونی والے مینوفیکچر کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے. اسٹوڈیو میں کسی سے بورو کر کے OnePlus 9 لایا تھا ریویو کے لیے, اس کے بھی سینسر کے اوپر ہیسل بلیڈ اتنا پڑھا لکھا ہوا ہے. تو ایوری بڈی یوز ٹو تھنک وہی بات کہ دس سینسر از فرام ہیسل بلیڈ. اس پہ جب میں نے ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ کلر کیلیبریشن از فرام ہیسل بلیڈ, سینسر ہے سونی کا ہی. اچھا, ایک اور بات بڑا سرپرائز ہوا تھا, جو آپ نے نیکون کی جو ہے وہ گلاسز منگوائے تھے باہر سے, تو مجھے پھر پتہ لگا کہ نیکون جو ہے, نائکون یا نیکون واٹ ایور, وہ لینس بھی بناتا ہے, لائک جو گلاسز مجھے بھی بڑا آئی واز سرپرائزڈ, اٹ واز fucking expensive. ہاں یار, اٹ واز ویری ایکسپینسو. میں نے اپنی بیٹی کے لیے بنائے تھے, اس کی نظر تھوڑی سی خراب ہے, تو نائکون کے لینزز جو وائٹ نارمل گلاسز ہوتے وائٹ, وہ میں نے ابھی ریسنٹلی میں نے کہا ٹیسٹ کرتے ہیں, تو 3 میں ماڈلس ٹیسٹ کر رہا تھا. اس میں ایک جو آپ کے لوکل بنتے ہیں وہ تو 5-6 ہزار میں بن جاتے ہیں اچھے والے. پھر ایک سنگاپورین بیسڈ کمپنی ہے, انہوں نے تقریباً 30-35 ہزار میں بنوائے, ان سے بنوائے سنگاپور سے, وہاں سے شپ کیے. پھر ہم نے نائکون سے بنوائے, نائکون والے 1,35,000 کے بنے. صرف گلاسز گلاس نہیں, دو جو لینزز ہوتے ہیں, جو چشمے ہوتے ہیں, اتنے میں ایک جی لینز آ جاتا ہے. یس, میں صرف دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا فرق ہے. آئی ڈونٹ نو, اس کے پیچھے بڑی لمبی سائنس, اس پہ میں نے ریسرچ کی. کچھ تو ڈفرینس ہوگا, آبویسلی ہوگا. نمبر 1 تھنگ از دے آر لٹرلی ویٹ لیس. رائٹ. جو پاکستانی آپ یا ایون سنگاپور والے دیکھ لو, دے ہیو سم اماؤنٹ آف ویٹ. یہ پلاسٹک تھا یا گلاس تھا؟ شیشہ. تو یہ گرا ٹوٹا گیا obviously, لیکن یہ ہے کہ دیٹ از انبریکیبل. اسکریچ شیشے پہ گلاس, نمبر 1 اسکریچ بھی نہیں ہے, اسکریچ پروف ہے, اور آپ اس کو گراؤ گے تو ٹوٹے گا بھی نہیں. They said that. واٹر پروف بھی ہوگا. واٹر پروف, وہ تو اگر واٹر پروف بھی نہیں ہے آپ صاف کر لو.
इट्स लाइक इतनी प्राइस है ना तो उसमें फीचर्स ऐसे फीचर होंगे. और ऊपर वाइपर भी लगे होने चाहिए. तो आई वाज टेस्टिंग, बस ये था कि जो मतलब आप उसको ग्लास आपको लगेगा कि इसमें शीशा है ही नहीं, जो आर्म फ्रेम नहीं होता प्लास्टिक का या किसी का, बस उसी का वेट होता है, ग्लास का वेट नहीं होता. तो आई सेड कि लेट्स ट्राई दैट. तो वो मंगवाए एंड हाँ उसमें एक दूसरा फीचर भी है कि जब आप धूप में जाते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन वो तो कोई भी उसमें हो जाते हैं, ट्रांजिशन उसको लेंस बोलते हैं. बट यस मेरे ख्याल में लेंसेज में अगर आप देखो ना तो महंगे से महंगा लेंस और हर बजट में आपको मिल जाता है. अगेन हर लेंस के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और अपनी क्वालिटी होती है. बट हाउ ओल्ड इज़ योर यूट्यूब जर्नी एंड दिस कंटेंट क्रिएशन जर्नी? यूट्यूब को उतना टाइम नहीं हुआ, इट्स बीन ओनली 3-4 years, राइट? ओनली 3-4 years? नहीं, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी तो पाकिस्तानी क्रिएटर्स से ज़्यादा मैं दूसरों पे भी रिसर्च कर रहा था. ठीक है, पीपल हु मेक टेक रिव्यूज़. तो किसी का चैनल स्टार्ट हो रहा है 2006 में, किसी का 8 में, किसी का 10 में. तो कंसिडरिंग दैट 4 years इज नथिंग. इसलिए उस वजह से मुझे थोड़ी डीमोटिवेशन भी फील नहीं होती कि यार इट हैज़ जस्ट स्टार्टेड. और मैं इतना रेगुलर हूँ भी नहीं, मेरा गोल ही नहीं है बीइंग अ यूट्यूबर. आई हैव ऑलवेज यूज्ड यूट्यूब फॉर बिजनेस एंड फॉर एजुकेशन. 5,000 सब्सक्राइबर पे मुझे पहली सोनी की स्पॉन्सरशिप आ गई थी. सो दैट वाज द अल्टीमेट गोल. यूट्यूब, आई यूज्ड यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म. मैंने कभी उसको गोल रखा ही नहीं कि यार आई नीड 1 million कि यूट्यूब से मोनेटाइजेशन हो. वो भी हो गई थी, बट इट्स लाइक आफ्टर पता नहीं कितने महीनों बाद आपको $100 आता है. अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी है कि आपको पता है कि जो दिखता है ना, लाइक बहुत आपको पता होगा मार्केट में आपसे बहुत ऊपर लोग बैठे हैं, ठीक है ना, आप उनके सामने खुद को बहुत महसूस करते हैं कि यार कंटेंट क्रिएशन नहीं टेक्निकली नॉलेज के, अच्छा नॉलेजेबल, हाँ और चीज़ों के बारे में जानने वाले, और आप उनके सामने खुद को बच्चा फील करते हैं. बट स्टिल सोनी चूज यू. व्हाई? Just because you are on the platform, you are like in front of them, so this thing matter. मैं अपने यार ये बंदे को भी बोलता हूँ, यार तुम्हारे पास इतने स्किल्स हैं, नबील भाई के पास इतना ये जानते हैं, इसको बोलो कैमरे के सामने आओ. कैमरे नॉर्मल में सही कैमरा आता है यार. दूसरा ये कि पॉडकास्ट की शूटिंग, एडिटिंग, फिर इतने काम होते हैं, उससे टाइम मिलेगा तो करेगा. ऐसे ही है. ये चीज़ मैंने वैसे सोनी से पूछी थी. मैंने कहा देयर आर पीपल हु आर ऑन 1 million, 2 million, 3 million. आप ऐसा क्या देखा है? हाँ, Why me? तो बहुत अच्छा मुझे जवाब मिला, जिसमें मैं एवरीबडी सेज कि आप सोनी की तारीफ़ क्यों करते हैं. उसके 2 जवाब हैं. जो मेरी रिसेंटली वर्कशॉप हुई उस इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय सोनी. उसमें कैमरास भी सोनी के थे, लेंसेज भी सोनी के थे. मैंने उसमें ओपनली बोला था कि मैं करंटली फूजी फिल्म X-T4 यूज़ करता हूँ, एंड देयर वाज नो ऑब्जेक्शन ऑन दैट. ठीक है, देयर शुड बी एन ऑब्जेक्शन. कंपनीज करती हैं, मैंने पहले भी काम किया है कि किसी और ब्रांड का नाम आपने नहीं ले सकते आप. देयर वाज नो ऑब्जेक्शन. द अदर थिंग, जब मैंने उनसे पूछा कि यार इट्स जस्ट 5,000 सब्सक्राइबर इज नथिंग, तो आपने देवर उनमें इनकी टीम में देयर इज अ मेंबर, ही टोल्ड मी कि सेल्स राइट नाउ इज नॉट द गोल. हम आपको इसलिए हायर नहीं कर रहे कि कैमरा बिकवाओ. यू एजुकेट द राइट पीपल जिनको पता है सोनी परचेज करके क्या डिफरेंस आएगा, दैट्स योर गोल एंड यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट. तो फिर तो कहते हैं मैटर नहीं करता 5,000 है 2,000 है. दैट इज व्हाट कन्विंस देम. यार वो टीच कर रहा है, वो बता रहा है कि वाई सोनी इज द बेस्ट कैमरा इन द आपकी वर्ल्ड. जो वीडियोस मैंने देखी है ना, बहुत स्मूथ होती है. यस, उसके अंदर ऐसा नहीं कि जर्क लग रहे हो, अचानक चेंज हो गई, एक वॉइस ओवर चल रहा है, चीज़ें आ रही हैं स्मूथली, चीज़ें मतलब एक पॉइंट से ऐसे चलते चलते एक स्टोरी लाइन यहाँ पे आके एंड हो गई. सो यू आर गुड इन एंगेजिंग पीपल जो स्पेसिफिकली जो हमारी फील्ड के हैं. लहदा बात है कोई बाहर का बंदा, अमजद भाई जैसे हमारे पास आए, अगर ये आएंगे तो ये नहीं देखेंगे, लेकिन हमारे फील्ड के बंदों को वो ज़रा अट्रैक्ट करती है चीज़ें, थोड़ी फैंसी लगती हैं. बट आई यूज्ड टू थिंक कि आपके पास वाकई ये पर्चर होगा. बता रहे नहीं, मैं असल 60 Everybody thinks the same way. There was a person who used to think कि मैं वीडियोस किसी मैंशन में बनाता हूँ. And when जब उन्होंने स्टूडियो विजिट किया, उन्होंने कहा ये तो इतना छोटा सा है. तो मैंने उनको यही समझाया कि जो लाइटिंग है दैट इज द मेन. छोटी दुकान अच्छा पकवान. अगेन वही वाली बात है. He is focusing more on the content, the storytelling, making the content relatable for the audience के they keep watching, उन्हें इंटरेस्टिंग लगे. Yes, yeah. अच्छा, मेरा नुमान भाई से पता है कैसे कॉन्टैक्ट हुआ था? इंटरेस्टिंग, मुझे याद नहीं वैसे. मैं बता देता हूँ. इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ यूट्यूब और एनीथिंग. इन्होंने OLX पे कोई लेंस सेल के लिए लगा. अच्छा, आई वाज लुकिंग फॉर दैट लेंस, बट आई वाज सो मच कंफ्यूज्ड क्योंकि मुझे उसमें था थोड़ा आई फोकस का इशू था. अल्ट्रा वाइड था वो.
It was 20. Samyang 20 ultra mm. wide. Yes, 18 mm f2.8. And और जब मैंने अपना ज़ेन बनाया इनसे पूछा कहते यार बिक गया है, तो मेरी इनसे दोस्ती तब हुई थी OLX के थ्रू. बैक इन 2000 I can 2 years ago I guess. जी 2 साल पहले. 2 साल पहले almost. वो जिस लड़के को लेंस मैंने सेल किया था उसका 2 साल बाद मुझे मैसेज आया मुझे दुआएं दे रहा है. अच्छा 2 साल बाद. इन्होंने मुझे कहा कहते ले लो दुआएं दोगे, फिर मैं किसी और की दुआएं दी इनको. मैंने फोन किया इनको, बाद में पूछा था आपने कहा बिक गया है. उसने कहा आज तक पाकिस्तान में जब हम ये लेंस ढूंढते हैं पहली बात ये मिलता नहीं है, थर्ड पार्टी लेंस है वो भी अवेलेबल नहीं है. देन इज लाइक उसके क्या रिजल्ट्स हैं और आपने मुझे कितनी चीप प्राइस में दिया था. ब्लेसिंग्स फॉर यू एंड प्रेयर्स फॉर. 50 के राउंड बेचा था आपने. हाँ 750-55. अब तो मेरा ख्याल इतने का नहीं मिलेगा, अब तो पाकिस्तान में मिल भी नहीं रहा. So how frequently you are posting content on social media? Right now, since 2 months, Facebook, YouTube, Instagram is like as good as dead. मैं कुछ पोस्ट नहीं करता, सिर्फ स्टोरीज होती हैं जो सोनी को प्रमोट कर रही होती हैं बिकॉज बैक एंड पे वो काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ चल रहा है. एंड देन इट्स Amazon वाली प्रोडक्ट फोटोग्राफी, तो आई एम वेरी इनएक्टिव ऑन सोशल मीडिया. अभी जो 12 के फॉलोअर्स हैं दे हैव बीन लाइक इन last 2-3 months मैं 7-8 हज़ार पे था, तो द रील्स गॉट वायरल एंड दैट्स वाई. तो जो Amazon प्रोडक्ट फोटोग्राफी की गिग्स में आप इतना मसरूफ़ हैं पिछले 1-2 महीनों से, तो द रीज़न इज़ कि आपकी एक रील बड़ी वायरल गई थी Amazon प्रोडक्ट फोटोग्राफी के हिसाब से. अभी उसके करंटली 1.6 मिलियन व्यूज़ हैं. ओह वाओ. तो वो Amazon सेलर्स तक गई एंड दे स्टार्टेड अप्रोचिंग मी, राइट. और मुझे सबसे अजीब बात यह है कि क्योंकि मैं फेसबुक पेज से नहीं अपने अकाउंट से रील्स बना रहा था, तो देयर वर ओवर 400 or 500 मैसेजेस इन द स्पैम फोल्डर फुल ऑफ प्रोजेक्ट्स, राइट. मुझे कोई आइडिया नहीं था उसका. तो वन डे इमरान भाई जो आपके हैं, हाँ गेस्ट रिक्रूटर, हाँ उन्होंने उनका जब मैंने कमेंट पढ़ा प्लीज़ चेक योर DMs, तो पूरा दिन मैंने लगाया यार इनका मैसेजेस इनके हैं कहाँ. एंड देन मैं स्पैम फोल्डर में गया तो वो रिक्वेस्ट में जो चला जाता है. एग्जैक्टली वो, क्योंकि वो अकाउंट था, पेज नहीं था. तो आई केप्ट स्क्रॉलिंग डाउन फॉर लाइक सुबह 5 बजे तक उन मैसेजेस का मैंने रिप्लाई किया सुबह 5 बजे तक. तक. वी वर ब्लेसिंग. हां तो आप वी वर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. बिल्कुल खाली हाथ आ गए आप यहाँ. और उसके बाद नबील इनको एक लेंस लाना चाहिए था हमारे लिए एज अ गिफ्ट. क्या या लाइट क्या चीज़ हमारे पास नहीं है. देखें यार गिव अवे तो आजकल जो है वो आप दे रहे हैं. ये डोमेन आपकी है, आपने उनसे लेके गिव अवे. अच्छा आई हैव टू आस्क सिंगल थिंग. आपका जो है वो XT4 का जो है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आई हर्ड के इट इज़ द किंग ऑफ क्रॉप सेंसर, राइट? इट इज़ डेफिनेटली. क्रॉप सेंसर में कोई भी कैमरा आपको 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड मुझे नहीं लगता इस वक्त दे रहा है. और उसकी कलर साइंस सोनी A7C और एक 7III से भी बेटर है. ये फुल फ्रेम कैमरा से. अच्छा. 422 देता है इन द कलर्स, राइट. 10-bit 422 स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा. अच्छा. और F-Log में वो शूट करता है अपना जो उसका कलर प्रोफाइल है. इट हैज़ सम इश्यूज, थोड़ा सा मे बी ऑटो फोकस नॉट एज गुड एज सोनी. 4K 60 पे हीट हो जाना नॉट एज गुड एज सोनी. इस तरह की चीज़ें हैं, बट स्टिल वो उसका सेंसर छोटा है. उस कैटेगरी में इट इज़ दी बेस्ट कैमरा. 26 मेगापिक्सल का उसका सेंसर है. आप उससे फ़ोटो लेके कोई भी जूम इन करके डिटेल निकालेंगे तो यू वोंट नो कि ये APS-C की फ़ोटो है या हाँ फुल फ्रेम की. डेफिनेटली. और अभी ऑलमोस्ट 9 to 8 months लगातार हो गए उसको यूज़ करते हुए, राइट. सारे प्रोजेक्ट्स, कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, बी रोल्स, कमर्शियल्स, एड्स, दे आर ऑल फ्रॉम Fujifilm. बट नाउ आई एम सेलिंग इट. आज कल में उसका एड मैंने लगाना था बिकॉज आई एम स्विचिंग टू द A7 IV. ओह वाओ, लकी यू. लगता है पैसे बना लिए लड़के ने, पैसे बना लिए. थोड़ी बहुत सेविंग हो गई है. इस प्लेटफॉर्म पे भी बोल दें जिसको लेंस चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा हम आपको OLX नीचे उसको वो कर देंगे जो आपसे कांटेक्ट करना चाहे. सही है. डन. अच्छा यार बड़ी टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में बिकॉज नबील, नुमान, उमर, आप सारे प्रोडक्शन के बंदे हो. आपको लेंसेज, लाइट्स, आप वो कहते हैं ना खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर जगह पे आप डिस्कशन हो रही होती. आपको वैसे क्या लगता है आप तीनों को कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल में ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा एक पैटर्न मिल जाए, कहाँ से स्टार्ट लें हम, और मेरी एजुकेशन हो जाए. क्योंकि अभी जब हम ये स्टूडियो सेट कर रहे थे ना, तो मैंने बड़ी मुश्किल से ना कैमरा के लेंसेज के वो सीखे हैं. 24-70-70-200 हमारे पास है. 85 का प्राइम लेंस है, 35 mm है, 50 mm है. दैट्स इट. मेरे ख्याल में स्टार्ट लेना चाहिए क्या करें? टाइप्स ऑफ कैमराज से.
ٹھیک ہے, اور پھر مطلب جو مرر لیس ہیں, DSLR ہے, کیا ڈفرینس ہے, کون سا بہتر ہے, اور کس چیز کے لیے کون سا چاہیے ہوگا بہتر ہے ان ٹرمز آف. دیکھیں اگر 1000 میسیجز مثال کے طور پہ انسٹاگرام پہ آتے ہیں, اس میں سے 900 گئی ہیں کہ وچ کیمرا شوڈ آئی بائی. ہاں تو اس پہ شروع کر لیتے ہیں ہم. یس دس وچ کیمرا اینڈ وچ لینس شوڈ آئی بائی. تو میرا والا جواب ہوتا ہے واٹ از یور یوز اینڈ واٹ از یور بجٹ. So the other question would be how many uses there are for a camera. فار ایگزامپل اگر ہم کینن M50 کی بات کریں جو میری اس وقت ٹاپ ریکمنڈیشن بھی ہے, کینن M50 میں بہت لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں. آپ کو وہ 1 لاکھ کے اندر مل جاتا ہے. فار کانٹینٹ کریشن آئی تھنک اٹس گریٹ. فار پروڈکٹ فوٹوگرافی, ای کامرس آئی تھنک اٹس گریٹ. فار پورٹریٹس آئی تھنک اٹس گریٹ. تو 1 لاکھ کے اندر آپ میرا خیال ہے 80-90 ہزار میں دیر آر پیپل جنہوں نے کچھ ٹائم پہلے 60,000 کا بھی یوز میں وہ اٹھایا ہے. تو 60,000 میں اف یو کین بائی اے کیمرا لائک کینن M50 تو وہ بہت اچھی آپشن ہے. سونی A6000 2016 میں میرے خیال ریلیز ہوا تھا. ابھی وہ آپ کو برانڈ نیو تو آتا نہیں, یوزڈ آپ کو ملتا ہے 60,000 to 70,000 کا. میری شروع کی جو کانٹینٹ کریشن کے 2 سال ہیں آئی ہیڈ دا سیم کیمرا. اس میں لینڈسکیپ فوٹوگرافی تھی, اس میں بھی یوٹیوب ویڈیوز تھی, اور وہ بھی 1080p at 60 frames per second آپ کو ڈیلیور کرتا ہے, اور وہ بھی مرر لیس بھی ہے. ویڈنگ کے لیے بھی چلتا میں ویڈنگس پہ اس کو پوری شادیوں اس پہ میں نے کور کیا, اور 60-70 ہزار روپے کا کیمرا. واو. اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ لینس 35 f1.4 سگما کا لینس تھا. وہ تھوڑی انویسٹمنٹ ایڈ ہو گئی, چلو 1 لاکھ سے وہ اوپر چلا گیا تھا. بٹ اف یو نو دا اسکل, آپ کے لیے کیمرا باڈی از لائک اٹ ڈزنٹ میٹر مچ. بٹ یہ جو اتنے کیمراز آ رہے ہیں, اور دا پیریڈ آف ٹائم ایک پوری جنریشن چل رہی ہے, اور پھر مختلف برانڈس بھی ہیں. اف یو ور ٹو چوز بٹوین دا برانڈس دیم سیلفس رائٹ, جس طرح نائکون ہے, جس طرح کینن ہے, جس طرح سونی ہے, جس طرح آپ فوجی والے یوز کریں, اس طرح اور بھی ہوں گے. سو ان میں سے پھر کس کی سلیکشن کی جائے, اور کیا کرائٹیریاز ہوتے ہیں, کب مجھے سونی لینا چاہیے, کب مجھے فوجی لینا چاہیے, کب نائکون یوز کرنا چاہیے, ہاؤ دیٹ ڈیسیجن از بینگ میڈ بائی یو. پہلے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیمراز ایوالو ہو رہے ہیں وہ کیوں ہیں. جو نارمل کیمراز ہیں نا, A7 III, A7C, فوجی فلم, یہ سب کوشش کر رہے ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو ایوالو انٹو سینما کیمراز. بلیک میجک اب یہ اس طرف جا رہے ہیں بیکاز اسمارٹ فونس آر ٹرائنگ ٹو کور دیز کیمراز. سو آئی فون کی جو آپ نے مثال دی کہ اس میں ZV-1 جیسے فوٹوز وہ بنا رہا ہے بیکاز ان کا ٹارگیٹ ہے کہ کیمرا کو تھوڑا سا وائپ پہ کر کے فون ریپلیس. ایسا لوگ بڑا اچھا ہے آئی فون کا. کلر گریڈنگ آئی فون کی از انسین یار. اس کا سنیمیٹک موڈ ہے, پورٹریٹ موڈ ہے, اس میں ویڈیو آپ بناؤ, اٹس بریلینٹ. سو دے آر ٹرائنگ ٹو اوور ٹیک دا کیمراز آئی گیس, اینڈ دا کیمراز آر ٹرائنگ ٹو اوور ٹیک دا سنیما لائن. So what cameras are being used in cinema line, and how different they are from these cameras? It's somehow confidential because I cannot, میں بھی آپ کو بتا اس طرح سے نہیں سکتا. there are some cameras which are going to release in the coming time. No, I'm not talking about which are going to release. Let's say اگر کوئی ہالی ووڈ مووی ہے یا بالی ووڈ مووی ہے, بیکاز یہاں ہی پر سینما کیمراز یوز ہوتے ہیں نا, رائٹ, یا اسی قسم کی پروڈکشن میں. نیٹ فلکس میں بھی ان کے بھی کرائٹیریا ہے. بڑے بڑے کیمراز جو ہوتے ہیں وہ جو ایک مشین پر چل رہے ہوتے ہیں, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز کیمراز, they are evolving into those cameras. جی, that is their target. in that body, اسی باڈی میں, اتنی ہی باڈی میں. That's what I'm trying to say. Oh. سونی کا ایک کیمرہ ہے FX3, ٹھیک ہے, ابھی جو اس وقت تھا 7-7.5 لاکھ, ابھی 9 لاکھ کا ہے. وہ نیٹ فلکس کے لیے اپروو ہو گیا ہے. وہ FX3 از اپرووڈ. آپ اس سے فلم بنا کے نیٹ فلکس پہ. ان کو پہلے بتائیں کہ نیٹ فلکس کا ایک کرائٹیریا, اگر آپ پروڈکشن دینا چاہتے ہیں نا نیٹ فلکس کو, انہوں نے ایک کیمراز کی ایک لسٹ دی ہوئی ہے. اگر آپ ان کیمراز کو یوز کرتے ہوئے بنائیں گے تو آپ کی جو ہے نا وہ کرائٹیریا میٹ کریں گے ہاں نیٹ فلکس پر آنے کا. تو ابھی یہ جو آپ نے بات کی, میں آپ سے پوچھنے والا تھا سوال کہ کون سا کیمرہ ہے جو کہ ابھی ان میں سے آ رہا ہے. FX3 فرام سونی, وہ سنیما لائن کا کیمرہ ہے. آپ 2 کروڑ کا ریڈ یا جتنے بھی کروڑ کا ہے وہ بھی سنیما کیمرہ ہے, بٹ یہ 9 لاکھ کا ہے یار. اٹ از اپرووڈ بائی نیٹ فلکس. 2 کروڑ اور 9 لاکھ میں 20 گنا فرق ہے. اب آپ کو 9 لاکھ سستا لگ رہا ہے, پہلے مہنگا لگ رہا تھا. Imagine how easy things are going to be in the future, like if you want to produce like a drama series. اور اتنا سا کیمرہ FX3 گرے کلر کا اتنا سا. اینڈ دیٹ از دی آنسر ٹو یور سیکنڈ کوشچن کہ کون سا کیمرہ. تو یہ ایک پروف ہے کہ سونی وہ اسٹیپ لیتا ہے جو نہیں لیتا ہو کوئی. But where will the cinema cameras go then? Will they be obsolete like dinosaurs? I guess. یا وہ کیا جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی طرف جو کیا پیچھے جائے نا, جب وہ ریل چلتی ایسے چلاتے تھے وہ. ابھی آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موویز کے لیے نا ایک وہ ریل چی انہوں نے ایسے سمبولک رکھا ہوا ہے, وہ ایکچوئل
ऐसे ही बनती थी मूवीज पहले, अब वो एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, अब डेफिनेटली उनकी जगह पर छोटे कैमरास आ गए। क्या लगता अच्छा, है ऑब्सोलीट हो जाएंगे? अच्छा मैं एक चीज़ बताऊं, बेसिकली जो रील वाला आप कैमरा कह रहे हैं ना, वो कहलाता है पैनाविजन। वो सिनेमा में बहुत फेमस रहा है और अभी भी है। अभी भी फिल्म मेकर्स ऐसे हैं जो पैनाविजन को जो है प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू डिजिटल। अब डिजिटल में आ जाता है आपका एलेक्सा और रेड, राइट? ये दो बड़े ब्रांड्स हैं। तो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी थोड़ा सा सिनेमा हिस्ट्री के बारे में बताया था और फिल्म का और डिजिटल का डिफरेंस। सो बाय द वे पैनाविजन जो है वो अभी भी हॉलीवुड में बड़ा फेमस है और वो रील बेस्ड जो है वो सिनेमा वीडियोस बन रही हैं उन पर। जी बिल्कुल। अभी एक डायरेक्टर है बड़ा मशहूर, क्वेंटिन टेरेंटिनो, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो अभी भी पैनाविजन यूज करता है। वो तो बड़ी लिमिटेड मूवीज़ बनाता है। उसका तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में कोई क्या 50 मूवीज़ बनाने का मूड था कि कितना था उसका, कोई वो है ना, जो कि मेरे ख्याल में तकरीबन मुकम्मल भी हो गया, कुछ इस तरह का है। 8-9 मुझे इसका नहीं पता कि कितना गोल था, लेकिन उसकी 8-9 फिल्में हैं और सारी मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। मैं बड़ा इंस्पायर हूँ टैरेंटिनो से। ही इज वेरी फेमस इन द फिल्म मेकर्स। यस बहुत फेमस है। असल में उसका एक रीज़न है ना कि फिल्म जिस तरह ट्रेडिशनल वे में बनती है, आपने नोटिस किया होगा कि टैरेंटिनो बी रोल और स्लो मोशन और इस तरह की चीज़ों का जो है डिफरेंट टच आता है, डिफरेंट टच आता है, नजर आ जाता है आपको। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन से ना, उसका नाम निकल गया। एक स्पेसिफिक कैमरा है जो सिनेमा लाइन का ही है, जो आप खरीद नहीं सकते, सिर्फ रेंट पर मिलता है। उसका नाम क्या है? बहुत बड़ा कैमरा है वो। सर आप अलेक्सा की बात कर रहे हैं? एरी अलेक्सा? नहीं, एक और कैमरा है, उसका नाम मेरे ज़हन से असद अली टीवी ने मुझे बताया था। मतलब यू कैन नॉट बाय इट, बट आपने असद अली टीवी से नाम भी पूछ लेना था। नहीं ऐसा बताता हूँ। उसका था कि आप सर्च कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो नोलान क्रिस्टोफर है ना, उसने कोई मूवी बनाई है उस पर, और क्रिस्टोफर नोलन व्हाटएवर वो मतलब उसका ना वो बड़ा है, यानी कि उसके लिए सिनेमाज भी अलग हैं। उस कैमरा के सिनेमाज भी अलग बनते हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं होती, वो ऐसे हमारा क्रॉप होता है ना, वो जो हमारा आमतौर पर है वो क्रॉप होता है, वो क्रॉप नहीं है, वो मतलब फुल है। अच्छा, वो बहुत बड़ा है, पूरा एंटायर फ्रेम कवर करता है। उसको अगर आप कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और उसके लिए सिनेमाज भी डिफरेंट है, उनकी स्क्रीन भी डिफरेंट है। और आप कह रहे हैं वो परचेज नहीं कर सकते? हाँ, वो लाइक जिसने परचेज इसलिए नहीं कि मतलब जिन्होंने बनाया है ना, वो सिर्फ रेंट पर देते हैं, वो बेचने के लिए नहीं है। तो मैं थोड़ा, अगर किसी को पता है कमेंट में बता सकते हैं, अभी मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। आई गेस वो पैनाविजन की ही बात कर रहे होंगे। क्रिस्टोफर नोलन जो है वो भी पैनाविजन, उसका जो सिनेमेटोग्राफर है वो पैनाविजन यूज करता है। आप डिसएग्री कर सकते हैं पीसफुली, लेकिन आप सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये क्वेंटिन टेरेंटिनो साहब की जो मूवी की लिमिट है, वो उनका लाइफ में गोल है कि 10 मूवीज़ बनानी है, और आखिरी रह गई है मेरे ख्याल में। 9 मूवीज आ चुकी हैं। बिल्कुल, अभी आखिरी सिर्फ 10वीं बननी है। हाँ, लेट्स सी कौन सी होती है। अच्छा, मूवी के स्टार्ट में वो मेंशन भी करता है कि 10th मूवी, 7th मूवी, 8th मूवी। यस, बड़ा अजीब डायरेक्टर है। अभी बैटमैन जो रिलीज हुई है, सुना है उसके लिए कस्टम मेड एनामॉर्फिक लेंसेज बने। कस्टम मेड मतलब मेरे दोस्त ही मुझे बता रहा था कि आपके पास 35 या 1.4 या जो भी ऑप्शन है, यू नॉट एक्सेप्टेड। आप उनको एक बजट देते हो तो वो कस्टम आपकी मूवी के लिए लेंस बनवाया उन्होंने। सर ये मिल गया है, इसको बोलते हैं आई मैक्स। ये कैमरा आप सर्च कीजिएगा, आई मैक्स। ये ऐसा कैमरा है जो कि इसकी स्क्रीन अलग है, इसका वो जो रेजोल्यूशन अलग है, इसका वो रेशियो अलग है, और इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो सिनेमाज भी अलग हैं। 16 इंच M1। यस सर। ये हमारे पिछले, और इस पे सिर्फ ये फेसबुक और यूट्यूब पर चलाते हैं, वो व्हाट्सएप तौहीन कर रहे हैं इस लैपटॉप। ये नबील जो है, ये दरअसल विंडो यूज़र है, राइट। ये इसी के लिए था। हमारे पिछले वीडियोग्राफर साहब ने ये मंगवाया था, उस वक्त हमें कितने का पड़ा था? 4.5 नहीं, 5.5 बिल्कुल। और कुछ ऐसा काम भी करते हैं। हाँ, ये मैं कल नाक में कुछ मेडिसिन थी, मेडिसिन है जो ऐसे इनहेल करनी होती है। ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ एप्पल पर, इस पर हाँ। लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मैं क्या स्निफ कर रहा हूँ, लेकिन ये दवाई है। मुझे थोड़ा सा, वो भी यही कहते हैं दवाई। हाँ, दारू है रे पापा, दारू नहीं दवाई है रे पापा। लेकिन उसका कलर वाइट होता है, ये ब्राउन था।
notifications. हाँ, true. What is your experience with the Max? मैं तो कोई भी चीज़ एडिट या वो नहीं करता. मैं तो बेसिकली जो आपका Gmail और Facebook और YouTube और जो आपके स्प्रेडशीट्स होती हैं, मुख्तलिफ जो कि प्रोडक्टिविटी ऐप्स होती हैं, वो आप फिर कोई कोड टू डो ले आप मेरे पास था. मैं XPS 15 यूज़ कर रहा था, तो मैं नबील को ये दे रहा था, बट ही सेड कि यार मैं तो विंडो यूज़र हूँ. XPS 15 is a world class laptop यार. बट फॉर एडिटिंग एंड उसमें GPU डेडिकेटेड GPU नहीं है. एग्जैक्टली. तो फिर वो मैंने उसको दे दिया बिकॉज ही इज़ अ विंडो यूज़र. एक दिन इसके पास था, लेकिन कल नहीं भाई, इसके शॉर्टकट्स और इसके बटन क्योंकि ये PC यूज़र है तो इसके पास घर में डेडिकेटेड PC है. ये प्रीमियर यूज़ करो, थोड़ा सा इशू होता है, राइट? मैक पे नहीं, it's all about your like अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं. देखिए माय एक्सपीरियंस जो फूजी फिल्म की 4K वीडियो है, वो तो ये ऐसे उठा रहा था जैसे कोई 720p वीडियो है. अच्छा. M1 चिप मैकबुक एयर बेस मॉडल. हाँ, 180 वाला. और रेंडर भी बड़ी सुपर फास्ट, बहुत फास्ट. उसके अंदर तो फैन भी नहीं है, डेडिकेटेड GPU भी नहीं है. अच्छा चले सवाल नेक्स्ट. अगर कोई लाइक कैमरा ले लिया किसी बंदे ने, लेंस के बाद आप कैमरा लेंस, उसमें 3 चीज़ें हुई, राइट? जो आईफोन के कैमराज हैं वो ये जो हम करंटली कैमराज यूज़ कर रहे हैं इनकी तरफ इवॉल्व हो रहे हैं. जो हमारे ये एग्जिस्टिंग कैमराज हैं, ये कंपनीज चाह रही हैं कि जो सिनेमा में जो कैमराज यूज़ हो रहे हैं उस तरफ इवॉल्व हो रहे हैं. और बाकी आगे का देखेंगे, वो मेजॉरिटी ऑफ लोग उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हो कि वो अगर इवॉल्व हो रहे हैं या मर रहे हैं या डायनासोर वाला सीन हो रहा है, तो लेट इट बी. तो बट कैमरा लेंस ले लिया, सिस्टम कौन सा लेना चाहिए? कैमरा लिया, अभी लेंस की तरफ आ रहे हैं. नहीं लिया अभी लेंस की कहाँ लिया, अभी तो कैमरा ही वो अभी कमेटी बाकी है पीछे. तो अभी जो आपने 2-3 कैमरा रिकमेंडेशंस दी, उनके लिए लेंसेज कौन से रिकमेंडेड हैं? और लेंसेज बेस्ड ऑन किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए अलग है, तो वीडियो शूट के लिए अलग है, तो वेडिंग शूट और फोटोग्राफी के लिए अलग है. वैसे तो यू कैन यूज़ लेंसेज इन एवरी वे, ठीक है, लेकिन मैंने इसको ये मैकेनिज्म डेवलप किया जो 50 mm से ऊपर है, यू शुड ऑलवेज अवॉइड दैट लेंस फॉर द वीडियो पर्पस. And yet we are using 3 of them here. हाँ, 85 mm yes, and 70 85, mm. 135, 90 mm. Sir 70-200 for video. हाँ, ये 70 mm का लगा हुआ है. नहीं, ये टेलीफोटो है, प्राइम्स की मैं बात कर रहा हूँ. 1.8, 1.4 वीडियो के लिए अल्ट्रा वाइड और वाइड एंगल लेंसेज होते हैं, ऑलवेज परफॉर्म बेटर बिकॉज दे कवर मोर एरिया. वो स्पेसिफिकली बनते इस इंटेंशन से. मैं अगर एक वाइड एंगल को लेकर उससे प्रोडक्ट फोटोग्राफी करूंगा तो मेरी सारी फोटोज डिस्टॉर्टेड लगेंगी. तो हर लेंस हर पर्पस के लिए बनता है. अभी करंटली जो फूजी फिल्म है उसका मैंने कोई प्राइम लेंस नहीं खरीदा, उसके साथ एक किट लेंस आता है. I have done all my project from that kit. क्या उसकी mm कितना है? 18 to 55, f2.8 to f4. उसका किट लेंस 2.8 से स्टार्ट होता है. नाइस. आमतौर पे 3.5 से स्टार्ट होते हैं. नॉर्मली 3.5 से. या ये लेंसेज में 2 किस्म की चीज़ें होती हैं. एक f लिखा होता है और एक mm लिखा होता है. वो f 1.4/35 mm इस तरह. What does this mean? mm is your focal length. फोकल लेंथ कि 18 से 55 की mm जो फोकल लेंथ है वो इतना जूम इन एंड जूम आउट कर सकता है, या इतना कैमरा के सेंसर के हिसाब से एरिया कवर कर सकता है कैमरा की सेंसर की नॉलेज में. और अपर्चर इज योर एफ थिंग कि कितनी लाइट अपने सेंसर में आप अंदर डाल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा जो किट लेंस है इट्स f2.8, उसके साथ आप इनका कोई f1.8 रख दें तो ऑब्वियसली इनका जो लेंस है वो ज़्यादा लाइट को अपने सेंसर पे डाल रहा है. उसका दूसरा फंक्शन भी बताएं अपर्चर का. एक तो लाइट ले रहा है, दूसरा ब्लर करता है. बैकग्राउंड ब्लर वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्मूथ करता है. जो अपर्चर है वो जितना कम होगा, इसको अपर्चर ज्यादा कहते हैं. जितना खुला होगा ऐसे करो. जितना ये ज्यादा होगा उतना ज्यादा लाइट अलाउ करेगा सैंपल पे. बेसिकली कंफ्यूजन होती है. मुझे भी स्टार्ट में बहुत कंफ्यूजन होती थी. आमतौर पे कहते हैं कि 1 अगर 2.8 है ना और हम 1.8 पे जाते हैं, हम कहते हैं अपर्चर बड़ा कर दिया, बिग कर दिया, खोल दिया. बेसिकली 2.8 से 1.8 पर जब आते हैं, हाँ, वो बड़ा हो गया. मतलब इस तरह समझ लें कि उसका जो एक सर्कल होता है ना, वो जो ब्लेड्स होते हैं वो ब्लेड्स खुल जाते हैं. जितना उसको खोलते जाएंगे मैं कल जो मैक्सिमम है वो कितना 0 point something है ना, ये 1 point somewhere around that. जो नॉर्मली कमर्शियल लेंसेज हैं उसमें 1.2 1.4 तक है. जो नॉर्मली जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस यूज करती है, आवाम यूज करती है लेंसेज 1.8 आई गेस. 1.8 और 1.4 के यूजर्स ज्यादा हैं. 1.2 इज नेक्स्ट लेवल, उसके यूजर्स कम है. लेकिन वो प्राइस उतनी ही महंगी उस हिसाब से होती है. उसका जो डायमीटर भी बड़ा हो जाता है. लाइक जो 50 mm 1.2 है ना, वो इतना चौड़ा और भारी भी है. वेरी हेवी. और अपर्चर के बारे में बात है कि जैसे 2.8 से 1.8 1.4 नंबर नीचे जा रहा है, बट अपर्चर बढ़ रहा है.
بڑھ رہا ہے, زیادہ لائٹ الاؤ کر رہا ہے سینسر پہ, زیادہ لائٹ ڈالے گا تو وہ مور امیج کوالٹی بھی دکھائے گا اور بیک گراؤنڈ کو بڑے اچھے سے بلر کرے گا. اور جو MM والی بات ہے جو آپ فوکل لینتھ کی کر رہے ہیں, تو وہ کیا زوم ان زوم آؤٹ کا فار ایک میجر ایگزامپل ہے؟ جی, آپ کے کیمرہ سے جو 200 mm کا ڈسٹینس اس کے حساب سے بن رہا ہے, جو آپ نے لینس لگایا ہوا ہے, وہ آپ کو وہاں پہ. اچھا, ایک اور چیز ہے جو بہت زیادہ جو نئے یوزرز ہوتے ہیں ان کو ایک پرابلم ہوتی ہے, ان کو مطلب سمجھ نہیں آتی, اور وہ ہے کراپ باڈی کے اور فل باڈی کے جو ہے نا فوکل جو ہے اس کا فرق. ویری آنیسٹ ود یو, یہ آج تک مجھے بھی تھوڑی یہ لینزز میں ہوتا ہے یا کیمرہ میں ہوتا ہے؟ کیمرہ سینسر. میں بتاتا ہوں. عام طور پر جب آپ لینس لیتے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ نے سجیسٹ کیا کہ 50 mm لے لیں, اب 50 mm کے ساتھ کٹ لینس کون سا آتا ہے, 1755 یا 1855 سم تھنگ لائک دس. تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم 17 پہ شوٹ کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی, بٹ یو آر ایکچولی شوٹنگ آن راؤنڈ اباؤٹ سم 24 اور 25. یہ کیا سائنس ہے؟ یہ بات ابھی میں نے سنی نہیں ہے, میرا پروڈکشن کی طرف تھا دھیان. میں دوبارہ بتاتا ہوں, ادھر دیکھ کے بتاتا ہوں. لائک اگر آپ نے کراپ باڈی لیا ایک چھوٹا, واٹ از کراپ باڈی ان دا فرسٹ پلیس؟ ہاں, ایک ہاف فریم ہوتا ہے, ایک فل فریم ہوتا ہے کیمرہ. ہاف فریم, ہاں, ایک فل فریم عام طور پہ جو بنتا ہے نا, اس کو ذرا ہاف کر لینا تو وہ تھوڑا زوم ان ہو جاتا ہے. اب جس میں 2 سینسر ہے, صحیح ہے, ایک فل فریم سینسر ہے اور ایک ہاف فریم سینسر ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جو فل فریم ہے نا, اس میں ایکچوئل آپ کو MM بتا رہا ہے, لائک آپ کو بتا رہا ہے کہ 16 mm ہے, تو آپ کو وہ 16 mm کی لینتھ نظر آ رہی ہے. صحیح ہے. تو جب کراپ میں آتے ہیں نا, تو کراپ کا جو 16 mm ہے نا, وہ تقریباً 24 کے برابر ہے, بیکاز اٹ از کراپڈ. یس, آئی گیٹ اٹ. سمجھ رہے ہیں آپ. بیسیکلی جو ہے نا وہ سینسرز 3 ٹائپ کے آتے ہیں, فل فریم, APS-C اور مائکرو فور تھرڈ. ٹھیک ہے, یہ 3 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, مائکرو فور تھرڈ تو بڑا فیمس ہے, آپ کو پتا ہوگا, رائٹ. تو بیسیکلی ان کا جو بیسک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ 35 mm کے ایکولنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فل فریم کا جو ڈایا ہے, جو اسپیس ہے, جتنا ایریا وہ کور کرتا ہے, وہ 35 mm کے اراؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب APS-C جو ہے وہ اس کا سینسر کا سائز تھوڑا سا کم ہو جائے گا, یعنی کہ اس کی کوریج کا ایریا تھوڑا سا کم ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر APS-C کے بعد آتا ہے مائکرو فور تھرڈ, اس کا اس سے بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ یو کین سے کہ ایک فل فریم کی آنکھ بڑی ہے, ڈائناسور کی آنکھ, APS-C کی ہیومن آئے, اور جو مائکرو فور تھرڈ وہ ککڑ کی آئے. مطلب یہ کہ سب سے مہنگا فل فریم والا ہوگا, سب سے مہنگا فل فریم والا ہمیشہ ہی مہنگا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, A7C از فل فریم. ہاں, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, جو عام طور پر آڈینس کو کنفیوژن ہوتی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں, عام طور پر لگتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا ایک دوست تھا ولاگر, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ 2 سال ولاگنگ کرتا رہا ہے, کراپ باڈی کیمرہ تھا, اس کے بعد 6500 اوپر اس نے 16 mm کا لگایا تھا, وہ رائٹ سگما کا 16 mm سے وہ ولاگنگ کرتا رہا ہے. اور میں کہتا ہوں میں 16 mm سے شوٹ کرتا ہوں. میں کہ یار تمہاری 16 mm لگتی نہیں ہے, اتنا بڑا تمہارا منہ اس کے اندر آ رہا ہے. کہتا ہے یہ دیکھو لینس کے اوپر 16 mm لکھا ہوا ہے. 16 نہیں. پھر میں نے اپنا A7C اس کے سامنے رکھا, اس ٹائم میرے پاس تھا G Master 24 mm 1.4 ظالم لینس. تو دونوں ہم نے ساتھ رکھے, تو اس کا 16 mm اور فل فریم کا 24 mm سیم لینتھ دے رہے تھے. اچھا, بائی دا وے جو 16 mm ہے نا APS-C پہ, وہ بیسیکلی 24 mm دیتا ہے ایز فل فریم کے ایکول 24 mm. میں بات کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں بھائی آپ کو سمجھ نہیں آئی. نہیں مجھے آ گئی ہے, مجھے اس میں یہ سمجھ آئی یہ ہے کہ آپ کے جو فل فریم والے کیمراز ہوتے ہیں جی, اس میں جو آپ کا یہ جو فوکل لینتھ والی میجرمنٹ ہے وہ اگر ایکچوئل ہے وہ ایکچوئل ہوتی ہے, ورسز جو کراپ باڈیز ہوتی ہیں وہ ایکچوئل نہیں ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, سینسر سائز چھوٹا ہو جاتا ہے. ہاں, وہ ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے نا وہ ایک illusion ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کو 16, آپ کے پاس 16 ہے لیکن وہ 24 دے رہا ہے, 24 ہے تو 32 دے رہا ہے. کراپ باڈی کو بولتے ہیں, کراپ فیکٹر ہوتا ہے, اور سونی کے اندر پایا جاتا ہے 1.5x. یعنی کہ جو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنے کا, کہ جو بھی وہ جو اس ٹائم MM ہے نا APS-C کا کراپ باڈی کا جو MM ہے, فار ایگزامپل 16 ہے, 16 کو 1.5 سے آپ ملٹیپلائی کر دیں, وہ آپ کو دے دے گا ایکچوئل جو ہے نا فل باڈی کا MM دے دے گا. ہاں کول. لیکن اب آتے ہیں یہاں پہ کہ وچ ون شوڈ یو بائی. یس ایگزیکٹلی, مختلف سینیریوز ہیں. کوئی ایسے 2 لینس جو آپ کے ڈسپوزل میں ہوں کہ آپ ورائٹی آف ایونٹس میں اس کو یوز کر سکتے ہو. آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف پرائم لینسز. ٹھیک ہے, 1.8 1.4 بیکاز یو ہیو ٹو موو یور سیلف. وہ فکس فوکل لینتھ ہے. مجھے آپ کی آئز کی شاٹ چاہیے, مجھے قریب آنا پڑے گا, مجھے فل شاٹ چاہیے, مجھے دور.
تو میں فین ٹیلی فوٹو لینسز کا ہوں, جیسے آپ کے پاس جی ماسٹر کا ہے. 28-75, 24-70 ان کا اپرچر فکسڈ ہوتا ہے f2.8 پہ, بٹ یو اسٹل ہیو دی ایبلٹی ٹو زوم ان زوم آؤٹ کیپنگ دی اپرچر کانسٹنٹ. یہ لینسز 1 لاکھ سے اوپر ہی شروع ہوتے ہیں, دے آر ناٹ ویری چیپ, بٹ فار می دے فلفل دا ہول پرپز. شادیاں ہیں, کارپوریٹ ایونٹس ہیں, آپ کے ایڈس, کمرشلز, آپ کی یوٹیوب ویڈیوز, آپ کی پروڈکٹ فوٹوگرافی, دے فلفل ایوری پرپز بیکاز اس کا اپرچر جو 2.8 ہے نا, دیٹ از کانسٹنٹ. اب ان کو بتائیں گے کانسٹنٹ کون سے ہوتے ہیں, ویریبل کون سے ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس پرائم لینس ہے 85 mm کا, از دیٹ اس کا جو فوکل لینتھ, اس کا جو اپرچر ہے, از دیٹ فکسڈ؟ اس میں تو زوم ان زوم آؤٹ ہے. ہاں سوری, یہ صرف اس میں ہوتے ہیں جس میں ویریبل فوکل لینس ہوتی ہیں. کچھ لینس ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ زوم کریں گے اس کا پرچر چینج ہو جائے خود بخود, آپ کے کاؤنٹ پہ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں 3.5 to like 4.5 تک یہ جاتا ہے. جو جی ماسٹر کے لینزز ہیں رائٹ, اس میں جو رینج والے ہیں 24 سے 70 تک رائٹ, اس میں فوکل لینتھ چینج, اس میں اپرچر چینج ہوتا ہے, عام لینسز میں بھی نہیں ہوتا, اس میں 2.8 رہتا ہے. لیکن آپ کون سے جو 70-200 کی بات کر رہے ہیں یا جی ماسٹر کے تمام لینزز کی بات کر رہے ہیں؟ ہر ماڈل میں ایسا ایک لینس نکلتا ہے. جی ماسٹر میں 24-70 ہے اور ایک شاید 70-200 ہے. دونوں میں ایسے ویریئنٹ ہیں جس پہ 2.8 مجھے لگتا ہے اس میں وہ فکسڈ ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس 24-70 پڑا ہوا ہے F4 OSS جو سونی کا ہے, اس میں F4 ہے, اس سے فکس ہے, یعنی کہ اس سے نیچے نہیں جاتا, وہ اوپر جا سکتا ہے, اس سے نیچے نہیں جاتا اور چینج بھی نہیں ہوتا جتنا مرضی زوم ان زوم آؤٹ کر لو. جو ہلکے لینز ہوتے ہیں نا, جو کٹ لینز آتا ہے کیمرے کے ساتھ, جو کٹ لینز آتا ہے اس کو اگر آپ زوم کریں گے نا اس کا اپرچر بڑھ جاتا ہے. تو جب اپرچر بڑھے گا وہ لائٹ کم لائے گا تو تصویر بڑی نارمل آئے گی, بلر بھی نہیں ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو پھر زیادہ لائٹننگ کا کرنا پڑے گا in order to make up for that. لیکن وہ ریکمینڈیڈ اس لیے نہیں ہے, لائک آپ ویڈنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کو زوم کرتے ہیں لائٹ چینج, اور ویڈنگ تو اتنا وہ جیسے آپ کسی شادی پہ نا کسی جنگ پر آئے ہوئے ہیں, بار بار آپ کو سیٹنگ چینج کرنی پڑ رہی ہے, باجی تھوڑا پیچھے ہو جائے, باجی پیچھے ہو جائے, لائٹ چینج. تو بڑا وہ ایک آپ نے تو کی ہے نا, آپ کو پتا ہوگا کتنا مشکل ہوتا ہے. اور اس میں سے آپ کو بندہ کہتے ہیں بھائی میری فوٹو جو کٹ آپ لوگ بات کر رہے ہیں بیسیکلی کٹ لینس کی, تو کٹ لینس جو ہے وہ تو پروفیشنل یوز کے لیے آئی گیس ریکمینڈیڈ ہے ہی نہیں ہے, رائٹ؟ اٹس ناٹ. یس, ٹیلی فوٹو لینسز ان کو کہتے ہیں جو 2.8 والے ہوتے ہیں, دے آر دا بیسٹ. تو آئی ہیو ڈن ویڈنگز آن دیم. کارپوریٹ ایونٹس آئے وہ بھی اس پہ ہوئے, ساتھ ساتھ پروڈکٹ فوٹوگرافی چل رہی تھی وہ بھی اس پہ ہوئی, اور یوٹیوب ویڈیوز چل رہی تھی وہ بھی بنا. بٹ اگین دے آر دا موسٹ ایکسپینسو ونز رائٹ, موسٹ, بٹ تھرڈ پارٹی لینسز آپ کو مل جاتے ہیں یار. جی ماسٹر کا اگر آپ کو 3.5 لاکھ 2 لاکھ کا مل رہا ہے تو ٹیمرون کا آپ کو 1,40,50,000 سگما, ٹیمرون, یونو, اس طرح کے جو ہے نا تھرڈ پارٹی لینس. اگین صحیح, آپ کو تھرڈ پارٹی کے تو مل رہے ہیں, بٹ ہاؤ گڈ دے آر از اندر کوسچن. لائک کوالٹی وائز اف یو آر کمپیئرنگ دیٹ, اف یو آر ناٹ اے ٹیکی پرسن you won't see the difference. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. سر ٹیمرون کو عام طور پر سمجھا, اچھا کچھ سال پیچھے چلے جائیں, ٹیمرون کو بہت ہی نا گھٹیا لینس سمجھا جاتا تھا. میرے پاس تھا کینن اور نیکون میں نے یوز کیے ہیں, تو ٹیمرون لیتا ہی کوئی نہیں تھا. اب سونی کے اندر جو ٹیمرون نے سیریز نکالی نا, ایک وہ 17-28 اور اس کے بعد وہ 28 سے میں 200. یار کیا انہوں نے کوالٹی دیکھی, لوگ سونی چھوڑ کے ٹیمرون یوز کر رہے ہیں. It's half the value, پرائس میں, بٹ the same performance, almost the same. نینو سیکنڈ کا اگر فرق ہوگا تو the naked eye won't see it. ایکسپرٹس کو پتہ ہے نا. if you're a freelancer, content creator اور wedding photographer, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یار اس کا تو اتنا 1 نینو سیکنڈ کا آٹو فوکس سلو ایز کمپیئر ٹو دا سونیز جی ماسٹر لینسز. آئی ہیو یوز دیم مائی سیلف. تھرڈ پارٹی ہم نے بہت یوز کیے ہیں. سیمینگ کا آپ کو مینشن کیا جو یہ پرچیز کرنا چاہتے ہیں, دیٹ واز تھرڈ پارٹی. دے ورک ایز گڈ ایز دی اوریجنل لینسز. بٹ یہ ان لوگوں کے لیے اوریجنل لینسز ہوتے ہیں جن کو 1% بھی کمپرومائز نہیں چاہیے. ایز اے سیڈ شروع میں کہ ایک فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے, اس میں ایک فوٹوگرافر بیٹھا ہوا ہے, وہ تھرڈ پارٹی کبھی نہیں اٹھائے گا, وہ جی ماسٹر ہی اٹھائے گا. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کوئی غلطی. So that is the case. For people like us, third party lenses are great. Sigma کے lenses بہت اچھے ہیں. ایک 28-75 Sigma نے بھی نکالا ہے, 24-70 f2.8 بھی Sigma نے سونی کے نکالا ہے. تو سونی از دی الٹیمیٹ سورس جس کے لیے ہر تھرڈ پارٹی جو ہے نا انویسٹ کر رہا ہے لینسز بنانے کے لیے, بیکاز پیپل بائی سونی لاٹ. اچھا ایک اور بات بتائیں ہماری آڈینس کو کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین DSLR اینڈ مرر لیس, اور ابھی کس کا دور آ رہا ہے اور کون سا یوز کرنا چاہیے؟ کیا DSLR ابھی بھی ان ہے کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے DSLRs are now outdated. You shouldn't buy them. ایک 2.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا ابھی بھی آپ کو DSLR ملتا ہے, اور 2.5-2 لاکھ میں آپ ایک mirrorless کیمرہ اٹھا سکتے ہیں. اب وہ بیٹر آپشن کیوں ہے؟ بیکاز وہ لو لائٹ میں اس کی پرفارمنس بہت بیٹر ہے.
وہ اس طرح ہوتی ہے کہ DSLR میں آپ کی لائٹ جب سینسر پہ ٹچ ہونے لگتی ہے اس سے پہلے 3-4 جگہ سے ریفلیکٹ ہو کے آتی ہے فرام اے مرر. ہم چاروں شیشہ پکڑ لیں, لائٹ یہاں سے باؤنس بیک ہو گیا آپ کی طرف ہے, تو جو مرر لیس ہے اس میں وہ ریفلیکشن یا ڈیفلیکشن والا مرر نہیں ہے, لینس سے ڈائریکٹ آپ کے سینسر پہ, تو یو گیٹ این ایج, یار یہ تو ڈائریکٹ سینسر پہ پڑ گیا, اب یہ کم بھی ہوگی نا تو میں سبجیکٹ کو پکڑ لوں گا. تو DSLR میں آپ کو جہاں ISO اتنا اوپر رکھنا پڑتا ہے, مرر لیس میں آپ ویڈنگس پہ اگر میں جاتا تھا تو 1.4 کا لیٹ سے لینس ہے, تو 600-800 ISO سے اوپر میں نہیں گیا. تو دیٹ از ٹیکنالوجی, اس لیے مرر لیس از بیٹر. تو جتنا ISO بڑھاؤ گے اتنا اگر آپ کو پکچر میں نوائز نظر آئے گا وہ اتنی انپروفیشنل لگے گی. اور جتنا میں سونی DSLR میں گیا ہی نہیں ہے. ہاں یہ کیسا یہ بھی اس کی ایک ہے کہ باقی نکون بھی گیا ہے, کینن بھی گیا ہے DSLR میں, سونی شروع سے مرر لیس بناتا ہے, اس لیے ابھی تک باپ ہے مرر لیس میں سب. بالکل, دیر از نو ڈاؤٹ, ناٹ جیسے میں نے کہا یو کین ناٹ بیٹ دی iPhone, اس طرح کیمراز میں یو کین ناٹ بیٹ دی آٹو فوکس اینڈ لو لائٹ پرفارمنس. اینڈ یو آر گیٹنگ پیڈ فار دیٹ اینڈ وی آر جسٹ ڈوئنگ فری مارکیٹنگ. نہیں, but again, you were saying that you yourself are using Fuji, right? Yeah. So what is so fascinating about that and interesting that you like so much about it? There is one thing کہ I wanted to try different camera brands. میرے پاس Canon R6 بھی ریویو کے لیے آتا ہے اسٹوڈیو میں, اور میں نے آنیسٹلی بتایا تھا کہ اس کی لو لائٹ پرفارمنس بہت اچھی تھی یار. مطلب بینگ اے سونی یوزر آئی واز سرپرائزڈ کہ اس کی مارکیٹنگ کتنی ٹیریبل ہوئی ہے, بیکاز Canon R5 اور R6 کی مارکیٹنگ کیا کر رہا تھا, 4K60. انہوں نے لو لائٹ پہ آئی ڈونٹ نو کیوں انٹرسٹ نہیں یا دھیان نہیں دیا. تو میں نے 4K60 تو بنائی, بہت اچھی لگ رہی تھی, بٹ اس کی ISO اوپر لے کے جاؤ آپ کو آئی ڈونٹ نو کیا ٹیکنالوجی, آپ کو نوائز بڑے ڈھونڈ کے نظر آ رہا تھا. انفیکٹ سونی میں بھی آپ 2000-3000 پہ جاؤ تو آپ کو آ جاتا ہے, یہ ٹروتھ ہے, دیر از نو ڈینائنگ اٹ. بٹ Canon R6 جو تھا دیٹ واز امیزنگ ان لو لائٹ یار. ایک بلب کے نیچے بھی میں نے فوٹوز بنائی, میں نے اس کے ریویو میں سیمپلس بھی ڈالے ہیں, اور یہ بھی لکھا ہے یہ اس ISO پہ بنائی ہے, آپ دیکھو اس میں نوائز کہاں ہے, دیر واز نو نوائز. بٹ سونی کو آپ کہہ لیں کہ اٹس اے آل راؤنڈ پیکیج. If you're investing money, you want blazing fast, autofocus, اچھی باڈی, weather sealed, moisture resistant, continuous autofocus کے compromise آپ نہیں کر سکتے. There's just one source to go. Fujifilm پہ آنے کا وجہ یہ بھی تھی کہ at that time I couldn't afford Sony lenses because Sony is an expensive brand. ٹھیک ہے, A7 III right now is selling for 3,80,000 rupees. اور Fujifilm اگر مثال دوں تو 280 تک کی sometimes you can get a body جو کہ 4K60 ویڈیو بھی بناتا ہے. سو آئی سوئچ, میں نے کہا جب مقصد ہی پروڈکٹ فوٹوگرافی ہے, آئی ڈونٹ نیڈ فل فریم, آئی ڈونٹ نیڈ ایکسپینسو کیمراز. میرے پاس ایک APS-C کیمرا ہو, اگر یوٹیوب پروڈکٹ فوٹوگرافی کرنی کین فلفل مائی پرپز. اور اگر Canon M50 جو 1,00,000 سے نیچے کا ہے وہ بھی میرا پرپز رائٹ ناؤ فلفل کر سکتا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ ان ٹو ویڈنگ فوٹوگرافی اینڈ کارپوریٹ ایونٹس رائٹ ناؤ. تو ہو جاتا ہے. دیٹس وائی آئی سوئچ ٹو Fujifilm بیکاز آف دا نیچر آف مائی ورک. اینڈ اوبویسلی اس وقت سونی واز ناٹ اسپانسرنگ, تو I had the space, but ابھی بیٹس آئی ایم اوپن ٹو دیم. جب when they approached me تو میں نے کہا this is the current gear I'm using. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, we have studied your YouTube channel, تو it's totally fine. یہ بات بھی ان کے بارے میں مجھے بہت اچھی لگی. they never pushed me کہ واپس آؤ یہی خریدو, we want to, یہ نہیں. it's just like paid sponsorship ہے, وہ چاہتے ہیں میں لینس کا ریویو بناؤں تو میرے سامنے you'll see Sony lenses because they're sponsoring the video. ادروائز کوئی جھوٹ یا کوئی فورسڈ بات نہیں ہے کہ پیسے دے کے یار تو سونی کی تعریف کر. دیر از نتھنگ لائک دیٹ. وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں نا, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے, آپ سونی لیں گے آپ. ہاں, یہ گول انہوں نے منع نہیں کیا آپ کو. کل ہم اب آرٹیکل پڑھ رہے تھے جس میں بتا رہے کہ بچوں کو آپ منع نہ کریں کسی چیز کے بارے میں, لائک بیٹا یہ نہ کرو, ایسے نہ کرو, ڈونٹ شاؤٹ ایٹ دیم, انسٹیڈ دے سے بیٹا اگر تم ایسا کرو گے نا تو اس کا یہ کانسیکوینس ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سونی والے نے آپ کو سمجھایا بیٹا بات سنو. ایسے ہی. اچھا, یہ بات میں نے سونی سے کہی تھی. میں نے کہا بیفور آپ میرے ساتھ کام نہیں کر رہے تھے 2 سال سے میں پروموشن آپ کی کر رہا ہوں, کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں. میں نے نائکون یوز کیا, میں نے Canon یوز کیا, میں نے سونی یوز کیا, تو جو مجھے سچ لگا میں نے بولا ہے. اٹس ناٹ لائک میرا گول یہ تھا کہ ہاں یار مجھے ان سے اسپانسرشپ چاہیے, بٹ ہاں ان مائی ہارٹ آئی واز لائک اٹس اے ڈریم کہ مے بی سم ڈے آئی ول ورک ود یو. تو اس پہ صرف سچ ہے, میں نے صرف اس لیے نہیں کیا. تو دیز آر دا تھنگس دیٹ اٹریکٹڈ دیم ایون مور, کہ یہ جھوٹ بول کے پیسوں کے لیے بات نہیں کرتا, جو سچی بات ہے ایجوکیٹ کر رہا ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ اگر کسی نے فوٹوگرافی کے لیے کیمرہ لینا ہے تو وہ کون سا لے, اگر کسی نے ویڈیو کے لیے لینا ہے تو کون سا سجیسٹڈ ہے؟ کتنی سمپل مثال ہے A7 III اور A7C کی. دیکھیں بگنرز کے لیے نہیں میں اوور آل بات صرف سونی کی بات نہیں کر رہا, میں سبھی کلیکٹیولی آپ بہت زیادہ سونی کا بار نہیں. آئی آنیسٹلی میری اتنی نالج نہیں ہے, دیٹ از دا ٹروتھ.
in Canon and Nikons, ٹھیک ہے. People ask me for a recommendation, میں گوگل پہ جاتا ہوں, ایک ریویو دیکھتا ہوں, اس کی امیزون پہ اس کے فیچرز دیکھتا ہوں, اور اتنی مجھے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ یار اس بندے کے لیے لینس اچھا ہے تو میں اس کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں. تو جس چیز کا مجھے نہیں پتا آئی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ, سیدھی بات ہے. ٹرو. اب میک بکس کے بارے میں اب جا کے میں نے ویڈیوز اس لیے بنائی ہیں بیکاز آئی باٹ دی M1 Mac. اس سے پہلے کبھی چینل پہ 3 سال سے میک بک کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھو گے بیکاز تھا ہی نہیں, تو بات کیا کرنی. سو آئی کین اونلی ٹاک اباؤٹ سونی. بٹ R5 R6 کا میں نے آپ کو بتایا لو لائٹ پرفارمنس میں بہت اچھا ہے. فوجی فلم آپ کو 4K 60 دیتا ہے. سو دیز آر دا تھنگس جو سونی سے شاید مجھے تھوڑی بیٹر لگیں بالکل, اور میں نے بتایا بھی ان کے بارے. So let me rephrase the question. What in your experience that you have used, جو آپ نے یوز کیے ہیں, جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے, which camera regardless of the brand, چلیں آپ سونی کے وہ ہیں یوز کرتے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس, سو ریگارڈلیس آف دیٹ سونی ہو کوئی بھی ہو, آپ کا جو پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے ویڈیو کے لیے اور فوٹوگرافی کے لیے, کون سے کیمراز آپ ریکمینڈ کریں گے بیسڈ آن یور ایکسپیرینس ان دا انڈسٹری؟ ڈیفینیٹلی سونی. میں پہلے اس کی آپ کو فوراً سے ایک وجہ بتاتا ہوں. جو A7C ہے اس میں دیر از اے فیچر کالڈ جائرو اسٹیبلائزیشن, پتہ ہوگا آپ کو. وہ آپ کو 7 سے 8 سے 9 لاکھ کے کیمراز میں ملتی ہے, جو وہ 2.5 لاکھ کے کیمرے میں تھی اس وقت. اس کا سینسر IBIS کی بات کر رہے ہیں جی, IBIS کی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ تو ہے, دیر از اندر تھنگ کالڈ جائرو اسٹیبلائزیشن. وہ A7 III میں نہیں ہے, وہ اس کیمرہ میں ہے, رائٹ. وہ فوجی فلم میں نہیں ہے, وہ کینن R5 R6 میں نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو اٹس جسٹ دیٹ آپ کا جو آپ کے کیمرہ کا سینسر ہے وہ آپ کے جٹرز اور موومنٹ کا ڈیٹا ریکارڈ کر رہا ہے بعد میں فکس کرنے کے لیے خود سے. یو ڈونٹ نیڈ ایڈوبی پریمیئر پرو فار دیٹ. اچھا, اس کے لیے آپ کو IBS آف کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو چاہیے. آپ کو فریمس پر سیکنڈ بھی ان مائی ایکسپیرینس تقریباً 60 رکھنے پڑتے ہیں. 120 پہ اس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. فریم منیمم 60 پر آپ شوٹ کریں جی, تو جائرو اسٹیبلائزیشن نیچے جا سکتے ہیں, اوپر نہ جائیں. ٹھیک ہے, 24 یا 25 پہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. فیس بک پہ گروپ تھا جہاں پہ یورپین لوگ اپنی کیمرہ کی پرابلمس بتاتے تھے, تو آئی واز اے پارٹ آف دیٹ. وہاں پہ یہ جاپنیز اور چائنیز جو ہے نا جائرو اسٹیبلائزیشن کا بہت لکھ رہے تھے, سمجھ نہیں آ رہی کیسے کرنا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. سو آئی واز دا ون, میں نے ان کو بتایا کہ یہ سیٹنگ رکھو, یہ کرو, تو پھر جائرو اسٹیبلائزیشن ریکارڈ کر کے دیکھو. اس کے بعد دے ور امیزڈ, یو آر دا بیسٹ, وی لو یو, اینڈ یہ وہ. دیٹ واز دا ٹائم آئی واز سرپرائز کہ جاپنیز اور چائنیز لوگ ہیں اینڈ دے آلسو نیڈ ہیلپ بیکاز وہاں پہ ٹیکنالوجی. پاکستانی ہیں, ہم نے وہ ٹیکن 7 کورین نے بنائی ہے, ہمارا بندہ کورین جا کے ان کو ہرا کے ابھی ایک دوسرا بھی میں صبح دیکھ رہا تھا, فاتح خان کوئی گیمر. ہاں میں کل دیکھ رہا تھا, پاکستانی اب 2 ہو گئے ہیں. سو مچ ٹیلنٹ ہے, انبیلیویبل. اب فاتح خان اب دو بندے تھے بالکل, لیکن وہ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں, اس دفعہ فرسٹ کوئی اور آیا, لیکن اٹس بین اگین اتنے ہزاروں لوگوں میں سے آئے. بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. بالکل. سو لینسز کی بات ہو گئی, کیمراز کی ہو گئی, لائٹنگ, واٹ ادر تھنگس آر امپورٹنٹ ان پروڈکشن؟ ایڈیٹنگ سسٹم. ایڈیٹنگ سسٹم میٹرز اے لاٹ, بیکاز آپ اگر اچھی تصویریں لیکن ان کو اچھے طریقے سے ایڈٹ نہیں کر رہے نا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو. میں کلائنٹ اور بزنس کے ٹرمز میں بات کرتا ہوں, نو کلائنٹ از گونا لائک دیٹ ورک. In my experience at least, I don't know, maybe people do it, but 1% بھی ٹچنگ کرنی ہے لائٹ روم سے یا فوٹو شاپ سے, وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے. 100% نیچرل فوٹو کوئی لائک نہیں کرتا. آپ اپنی سیلفی ڈال رہے ہیں, آپ کو بلاک کر دیں گے لوگ. مثال دے رہا ہوں, بیکاز آئی فون کے اندر یہ میکینزم بلٹ ان ہے, اسکن کو سافٹ کرے گا, آپ کی اسکن کو بیٹر دکھائے گا, آپ کی آئز کو بھی. سو اٹس جسٹ دیٹ کہ تھوڑی سی ایڈیٹنگ از نیسیسری. تو ان مائی کیس منیمم انویسٹمنٹ جو منیمم ہے اٹس دی M1 Mac, جو کہ منیمم ٹرمز میں بڑا مہنگا جو اس میں مطلب جو ایپل پہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں یو کین سے, اگر جو PC پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو PC پہ ابھی میں نے آلموسٹ 2 لاکھ کا لیپ ٹاپ لیا ہے, اٹس اسٹل لیگی. نہیں, وائی ناٹ PC؟ ہاں جو ڈیڈیکیٹڈ آپ کے ڈیزگنیٹڈ PCs ہوتے ہیں, آپ اپنے حساب سے اس کو ریم اور اس کی گرافکس اور پروسیسنگ پاور انکریز کرتے ہو, اسی رینج میں اچھا بن جاتا ہے لیپ ٹاپ. اس سے کم رینج, ہاں کمپیوٹرز کی کم رینج میں. پورٹیبلٹی کی بات ہے, فار سم پورٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ, پریفرنس کی بات ہے اور کچھ نہیں. آن دا گو اف یو ہیو ٹو پریپیئر اے ڈاکومنٹ فار سونی وچ دے نیڈ ان نیکسٹ 5 minutes, تو آئی کین ناٹ میک دیٹ آن مائی فون اور اے ٹیب. آئی نیڈ دا کی بورڈ, مجھے ڈیٹا چاہیے اسی وقت جو اسٹورڈ ہے CDE ڈرائیو میں, وہ پروپوزل ہے, کانٹریکٹ ہے, اس میں سگنیچر سیوڈ ہوتے ہیں. تو آئی کی ناٹ گو ٹو دی آفس اینڈ میں آپ کو کل بھیجوں گا, نہیں. ایگزیکٹلی, یو مے بی ٹریولنگ ٹو اندر سٹی. دیٹ از وائی آئی پریفر لیپ ٹاپ. میرا کام لیپ ٹاپس کا زیادہ ہے. بٹ ڈو یو تھنک کہ ادر جو لیپ ٹاپس ہیں, جو کہ ادر XPS 15 ہو گئے یا HP کے ہو گئے یا Asus کے ہو گئے یا اور بھی اچھے ونڈو یوزرس کے لیے,
وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ایپل سے somehow. نہیں, there is no chance because میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فوجی فلم اگر 4K 60 کی ویڈیو بنا رہا ہے, جو ہر فلم میکر ویڈیوگرافر جو دیکھ رہا ہے اس کو پتہ ہوگا 4K ویڈیوز, آپ جب اس کو پریمیئر یا ڈاونچی ریزالو یا کسی بھی سافٹ ویئر کی ٹائم لائن میں امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے فریم اسکپ ہوتے ہیں. آپ پراکسی بناتے ہو, ریزولوشن لو کرتے ہو, آدھا گھنٹہ 20 منٹ, یہ آواز آ رہی ہے نا آپ کو, آئی تھنک دیٹ از فرام یور سسٹم رائٹ. اس طرح کی ایک آواز آتی ہے تو 15 منٹ وہ اس کی لو ریزولوشن کاپیز بناتا ہے. ونڈوز لیپ ٹاپ جو میرے پاس ہے, ود دا میک میں نے میموری کارڈ ڈالا, ٹھک ویڈیو میں نے ٹائم لائن پر ڈالی, اسموتھ وہ بھگا رہا ہے ویڈیوز کو, حالانکہ اس کی ریم صرف 8 GB ہے. یس, ایک تو وہ چلو یونیفائڈ ہے, دوسری ایپل کی ریم کی ڈسٹریبیوشن اتنی اچھی ہے بیکاز ایوری تھنگ از سو الائنڈ اینڈ آرگنائزڈ کہ سب کچھ فلو میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور بات بھی ہے, میں نے دیکھا جو عام طور پہ ونڈوز کے لیپ ٹاپ ہوتے ہیں, ہائی اینڈ کی بات نہیں کر رہا, نارمل کی بات کر رہا ہوں, اس کی جو LCD ہوتی ہے اس کا رزلٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, کلر ایکوریشن. ہاں, اب آپ کو جو میرے پاس تھا نا, جب میں نے سب سے پہلے جو لیپ ٹاپ لیا تھا وہ شباشری والا تھا, پھر اس کو میں نے بیچ کے پیسے ڈال کے ایک اور لیا. اچھا, میں اور اس کو بعد اور امپروو کر لیا, بٹ اسٹل جب میں وہاں سے ویڈیو یا فوٹو ایڈٹ کرتا تھا اس کے بعد موبائل میں امپورٹ کرتا تھا یا کسی اور سسٹم میں, دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. بالکل, میں حیران ہو جاتا, میں کہ یار میں نے اپنی ہر چیز یہاں پہ ٹرائی کر لی ہے. تو ایپل کا اس بارے میں کیا سین ہے, اور جو XPS ہے اس کا کتنا فرق ہے, اور اگر ہم اس کو جیسے وہ ہمارے پاس ونڈو ہے, سوری وہ LED, ہاں PC اور LED لگی ہوئی بڑی, اس میں کتنا فرق ہے اس کی ایکوریشن میں, کیونکہ آپ فوٹوگرافی میں کلرز بہت میٹر کرتے ہیں. بہت زیادہ. فار می جو مانیٹر ہوتا ہے وہ بیسٹ ہے, ایون بیٹر دین اے میک بک. ابھی میرے پاس ڈیل کا مانیٹر ہے جو کہ سیل پہ لگا ہوا ہے, اٹس ڈیل الٹرا شارپ 2K رائٹ, USB-C مانیٹر ہے. پہلی بات اس کے بارے میں اچھی ہے کہ وہ میک بک کے ساتھ وہ ایک تار سے کنیکٹ ہوتا ہے, جس سے USB-C کیبل. آپ کا میک بک اس سے چارج ہوگا, آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سارا LED میں ایسے ٹرانسفر ہوتا ہے کہ آپ ساری چارجنگ پورٹس ادھر سے یوز کریں گے, ادھر سے نہیں. پاور اس کو دینی پڑتی ہے کہ ڈائریکٹ اس سے لیپ ٹاپ سے لیپ ٹاپ اس سے لے گا, وہ لیپ ٹاپ سے لے لیتا ہے. اچھا, چارج کرتا ہے وہ لیپ ٹاپ کو ون, اور آپ کا آڈیو بھی آتا ہے اور آپ کی ویڈیو بھی آتی ہے, اٹس جسٹ ود ون USB-C کیبل وہ مانیٹر. اور وہ ڈیل اس کو کلیم کرتا ہے کہ وہ 100% sRGB کلر ایکوریٹ ہے, 100%, جو کہ پاسبل نہیں ہوتا, اٹس 99. تو ایون وین آئی واز یوزنگ اے میک تو میں نے وہ مانیٹر لگایا ہوا تھا بیکاز دیٹ واز دا بیسٹ تھنگ. اس کی کلر ایکوریسی میک سے بھی زیادہ تھی ان مائی اوپینین. میں برانڈس کو آئی پیڈ سے میک بک سے ویڈیوز کر کے بھیجتا تھا, وہ کہتے تھے کہ کلر پیلٹ سے میچ نہیں ہو رہا ہے, سو آئی ووڈ یوز دیٹ اسکرین اینڈ دین دے ووڈ بی سیٹسفائی. آپ نے کلر پیڈ رکھی ہوئی اپنے پاس؟ نہیں, آئی ہیو نیور نیڈڈ. آپ کا کام بھی سارا اس کا وہ گرے کلر بیلنس دس اینڈ دیٹ. بالکل, مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی بیکاز میرے پاس مانیٹر ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ایسی ہے, اس پہ کبھی کلرز خراب نہیں آتے. آپ بیچ کیوں رہے ہیں اس کو؟ مجھے اس سے بڑا چاہیے. اچھا سائز میں, ہاں اٹس 27, تو مجھے 34 الٹرا وائڈ چاہیے. اٹس بیکاز آف دیٹ. تو ٹائم لائن جب پریمیئر میں آلویز نیڈ اے بگ مانیٹر. 27 از لائک ناٹ ویری بگ, بٹ مانیٹرس کی اگر ایڈیٹنگ مانیٹرس کی میں بات کروں تو فار می میں نے HP 24F 27F بھی یوز کیے ہیں, دے آر آلسو گڈ, اچھے مانیٹر ہیں. بٹ یہ ڈیل کا الٹرا شارپ 2K مانیٹر جو ہے اٹس دا بیسٹ انویسٹمنٹ. اچھا پروڈکشن والوں کے سامنے اگر آپ دیکھو نا, جو میں نے دیکھا 2 اسکرینیں پڑی ہوتی ہیں, کبھی کبھی 3. سو وائی یو یوز لائک 2-3 PCs. میں نے فارنر جو گورے نہیں ہوتے ان کی ایک ٹریڈنگ والے یوز کرتے ہیں اور ایک ایڈیٹر یوز کرتے ہیں. نہیں, ڈو یو ریئلی نیڈ 3 LEDs ہوتی ہیں اور تینوں پہ کلر گریڈنگ وہ کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اس کی وجہ نہیں پتا, بٹ آئی ہیو سین اٹ. اسپیشلی جو ڈیوینچی ریزولو والے ہوتے ہیں نا, وہ کرتے ہیں. اچھا, ان کے جو ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ سافٹ ویئر سے نہیں کر رہے ہوتے, وہ فزیکلی انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہوتا ہے, ڈیوائسز ہوتی ہیں جن سے وہ کلر بیلنس کرتے ہیں. جیسے DJ نہیں کرتا ویسے وہ کلر بیلنس کرتے ہیں ڈیوائسز سے. کلر پیلٹ کہلاتا ہے وہ. Yes, that is very expensive. And what about this editing software? Which one is the best? The Premiere or DaVinci or any other one? کتنے آپشنز ہیں ویسے ریگارڈنگ ٹو کلر گریڈنگ؟ نو جسٹ ایڈیٹنگ اوور آل. اچھا, اوور آل میں جو بڑا پریسائز ہے اور بڑا ورسٹائل ہے یہ پریمیئر پرو فار شیور. لیکن اگر آپ نے کلر گریڈنگ کرنی ہے تو آئی ووڈ سے ڈیونچی بہت نیکسٹ لیول, زیادہ آپشن. کلر گریڈنگ بہت اچھی ہے, اس میں بہت اچھی ہے. آئی ہیو ہرڈ پروفیشنل یوز دیٹ سافٹ ویئر فار دا فلمس کی بھی کلر گریڈنگ کچھ لوگ ہیں ڈاونچی ریزولو پہ کرواتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں نا کہ ایسا سافٹ ویئر جس کی کلر گریڈنگ اچھی ہے اور وہ ریڈی ٹو گو ہے کہ ٹائم لائن میں ویڈیو ڈالی, اس پہ کٹس ڈالے, اس کو امپورٹ کی, تو مجھے وہ ڈاونچی ریزولو ہے. اگر ہم پریمیئر پرو سے ایڈٹ کر لیں اور بعد میں اس کو اٹھا کے ڈیونچی میں کلر گریڈ کر لیں, لوگ کرتے ہیں ایسے یا ریکمینڈیڈ ہے یا نہیں؟ میرا نہیں خیال, بیکاز کلر کوڈز بھی آپ کے بدل جاتے ہیں, sRGB ایسا ہی ہے, دونوں کے کلر کوڈز بھی ڈفرینٹ ہیں. اور جب آپ ویڈیو کو رینڈر کرتے ہیں نا تو وہ کسی نہ کسی
جگہ پہ کمپریشن سے گزر رہی ہوتی ہے, اور کلر گریڈنگ کے لیے آپ کو بڑی را فائل چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس پہ پروسیسنگ جو ہے وہ بھی وہ بیئر کر سکے اور اچھا رزلٹ نکال. مجھے ایک کلائنٹ نے ایک بار ویڈیو مجھ سے مانگی کہ مجھے 4K 60 پہ چاہیے, میرے پاس A7C تھا, اس پہ آپ کو 4K 30 تک جاتا ہے. اس نے بولا جی آپ نے مجھے را سینڈ کرنی ہے, ایک تو آپ نے بنانی ہے S-Log پر, دوسرا 4K 60 ہو, دوسرا گرین اسکرین پہ آپ نے بنانی ہے, اور تیسرا آپ نے وہ فائل جو ہے نا سینڈ کرنی ہے, آپ نے کٹ نہیں لگانے. اگر آپ اس کے اندر مسٹیک کر رہے ہیں مسٹیک رہنے دیں, اوریجنل فائل بھیجنی ہے. اور میرے خیال میں اس کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ جب ہم اس کو ڈالتے ہیں میں کٹ لگاؤں گا, پھر اس کو ایکسپورٹ کروں گا, کمپریس ہوگا, کہہ رہا جتنا مرضی آپ کر لیں. ہاں ریئلی اس نے مجھے کہا را فائل ہم کٹ خود ہی لگا لیں گے, آپ مسٹیک کریں اس کے اندر. اب وہ 8 منٹ کی ویڈیو تھی, مجھے 14 منٹ لگے اس کو ریکارڈ کرنے میں. اس کے اندر جو ایکسٹرا 5-6 جو تھا نا وہ ڈیٹا تھا دوسرا ایکسٹرا, انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک اور بات, وہ ریکارڈ بھی جو تھی وہ دوسرے وہ USB کارڈ ہوتا ہے 2 جو ہوتا ہے UHS-2 جو بولتے ہیں, اس پر ہوئی تھی, اس پہ تو ہو ہی نہیں رہی تھی جو عام کارڈ ہوتا ہے اس پر. وہ تو کون سے S-Log پر ریکارڈ کر کے دیا؟ یار یہ مجھے یاد نہیں ہے, وہ Canon R6 تھا, اس پہ میں نے ریکارڈ کی تھی. وہ تو C-Log ہوگا, C-Log تھا, یس Fuji F-Log ہے, Canon C-Log ہے. یہ لاگس کیا ہوتے ہیں بائی دا وے؟ S-Log, C-Log اور کتنے؟ log بیسیکلی جو ہے وہ کلر پروفائل ہے جو کہ آپ کو بائی دا وے پسند نہیں ہے. تو وہ جو ہم جیسے لوگ پسند, اسامہ کی جو آپ نے بنائی تھی, ہاں سنیمیٹک والی جو جس کو ہم لوگ بولتے ہیں, یس کلرز وہ لاگس ہوتے ہیں, وہ لاگ ہوتے ہیں بیسیکلی. وہ آپ پھر بعد میں جب ایڈیٹنگ کرتے ہو تو اس دوران پھر آپ کچھ کلر گریڈنگ, کچھ بہت فلیکسیبلٹی ملتی ہے, بہت فلیکسیبل ڈائنامک رینج میں. آپ کی ہائی لائٹس ہیں, میری چیک پہ لائٹ زیادہ آ رہی ہے تو لاگ میں اگر ریکارڈ کریں گے تو اس کو آپ بڑے سٹل سے بڑا سافٹ کر سکتے ہیں. وہ ہارش نہیں ہوتا, کانٹراسٹ نہیں ہوتا. آپ کی کیپ کے نیچے شیڈو آ رہا ہے, لائٹ کور نہیں کر رہی. اگر یہ لاگ میں ریکارڈ ہوگی نا تو یہ ایڈیٹنگ سے تھوڑا سا اس شیڈو کو ریکور کر سکتے ہیں جو آپ کے فور ہیڈ پہ. بٹ اوور آل اس ویڈیو کی جو کوالٹی تھی وہ بہت ڈفرینٹ تھی جو کہ ہماری نارمل پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں. مطلب وہ بڑا, ہاؤ از دیٹ پاسبل, وہ بڑا فلمی لگ رہا تھا. کلر گریڈ نہیں ہوگا نا؟ نہیں کلر گریڈ ہوا تھا بیسیکلی. وہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں فلمی اس کی بڑی یلوش ٹون تھی. اور میں آپ کو ایک بلکہ بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ پچھلے دنوں یہ شان کو آپ جانتے ہوں گے, آپ دونوں لوگ, اسلام آباد ٹیک والا, یس تو ہم لوگ وہاں سے کیمرہ بائی کرنے گئے تو وہاں پہ بات شروع ہو گئی بلیک میجک کی. میں جن کے ساتھ گیا تھا انہوں نے بلیک میجک بائی کرنا تھا نا, تو شان یہ بتا رہا تھا کہ بلیک میجک لوگوں کو اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ بڑی را فائل نکالتا ہے, اور لوگ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کے یوز ٹو ہیں, تو وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے یار, یہ ہمیں کیا دے دیا. تو بیسیکلی لاگ کا بھی یوز ٹو ہونا پڑتا ہے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس چیز پہ. اور شاید زیادہ تر پوڈ کاسٹ یا اگر آپ کانٹینٹ جو آپ کنزیوم کر رہے ہو زیادہ تر نارمل اسٹینڈرڈ اس میں ہی بن رہا ہوتا ہے. پوڈ کاسٹ پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ تر اسٹینڈرڈ پر ہی کرتے ہیں لوگ. A6400 پہ اتنے لوگ بناتے ہیں پوڈ کاسٹ, سونی A6400 کراپ باڈی پہ. ابھی میرا بھائی نے پروفیشنل ایک میوزک ویڈیو بنوانی تھی, تو دے ہیڈ این آپشن ٹو شوٹ آن دی A7S3 اینڈ بلیک میجک. تو اینڈ میں انہوں نے فائنلائز بلیک میجک کو کیا بیکاز آف دی سنیما لک. اف یو ور ٹو شوٹ دس پوڈ کاسٹ ان S-Log یا جو لاگ کا جو ہے جس میں آپ بعد میں سب, تو جو یہ شیڈو تھا یہ ہٹ جاتا, اور یہ کلر باقی اسکیم یہی رہنی تھی ایگزیکٹلی ایز اٹ از, یا اور آل کوالٹی بھی دوسری طرف جانی تھی, دوسری طرح کی ہوتی. نہیں, کوالٹی پہ فرق نہیں پڑتا, مطلب کلرز جو اب اس پروڈکٹ کے یا اس پوڈ کاسٹ کے جو فنش پروڈکٹس ہوں گے ان لائٹوں کو نظر رکھتے ہوئے جو چیزیں کمپرومائزڈ ہیں, شیڈوز ہو گئیں, ڈارک سرکلز, ہائی لائٹس, وہ ختم ہو جاتی, باقی یہی چیز رہتی. فار ایگزامپل میں آپ کا جواب دیتا ہوں, جیسے A7C میں اگر میں دھوپ میں وداؤٹ لاگ ویڈیو بناتا ہوں تو تھوڑی پیل اسکن وہ دکھائے گا, ٹھیک ہے. اگر میں اس کو لاگ کے بغیر اگر بناتا ہوں تو وہ پیل اسکن دکھائے گا, یلو, ٹھیک ہے. بٹ اگر میں لاگ میں یہ لوگ شوٹ کریں گے تو ان کے پاس اس پیل اسکن کلر کو ایڈجسٹ کرنے کی فلیکسیبلٹی بہت زیادہ آ جائے گی, تھوڑا سا اس کو اورنجش ٹون میں لے جائیں گے, اور وہ اتنی ہارش نہیں لگے گی, اٹ ول بی ویری سافٹ. تو مین چیز کلر سے زیادہ مجھے لگتا ہے اٹس ہائی لائٹس اور ڈائنامک رینج جو ہے آپ کی, ہائی لائٹس اور شیڈوز. کلر سے زیادہ کلرز میں ڈفرینٹ پڑتا ہے, اٹس ویری سٹل. بٹ آپ کے جو یہ جو جیسے شیڈو ہے نا, دیز آر دا مین تھنگس فار دا لاگ تھنگ. جیسے آپ کی را فوٹوز ہوتی ہیں, سیم چیز ہے. آپ کو پتہ ہے جو سنیما کیمراز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو یہ نہیں ہوتا کچھ بھی کلر آؤٹو نہیں ہوتے, سارا وہ ٹوٹل را ہوتا ہے, لوگ ہوتا ہے, اور اس میں وہ کیا اسے کہتے ہیں IBS, مطلب نہیں ہوتا وہ اس میں. وہ بیسیکلی را میں سنیما کیمرا سنیما پروڈکشن جو ہے وہ را میں کرتے ہیں, ناٹ لاگ.
लॉग जो है वो एक पिक्चर प्रोफाइल है जिसमें आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है, सही कह रहे हैं। लेकिन रॉ वीडियो वो तो एक मतलब ये कह लें कि उसमें हर चीज़ आप उसमें ISO सेट कर सकते हैं। अच्छा, हम डिजिटल कैमरा की बात करें, लेट मी फिनिश। अच्छा, उसमें आप ISO सेट कर सकते हैं, अपर्चर, और अपर्चर तो नहीं, खैर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है। तो ये R5 और ब्लैक मैजिक कुछ कैमरास हैं जो कि रॉ शूट करते हैं। रॉ शूट करते हैं, बिल्कुल। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग में जाते हैं ना, हम लोग में जाते हैं ना, हम जो मतलब एक डिजिटल कैमरा हमारे पास 7C लगा लें, इसके लोग में जाते हैं, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें वो HL3 Sign 3 HLG समथिंग, हाँ HLG whatever, तो वो क्या चीज़ें हैं? वो एक्चुअल उनके कोड्स होते हैं जो कि सिनेमास के होते हैं? देखिए, जो मेरी रिसर्च थी ना, इट्स लाइक एक तो ये चीज़ है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसी में रहते हुए अगर मैं बात करूँ तो HLG3 और S-Log3 ये दो डिफरेंट है, ठीक है। इनके कलर्स में इतना फ़र्क आपको नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगर HLG का ISO 800 पे है और S-Log का ISO 800 पे ही है तो आपको नॉइज़ में फ़र्क नज़र आता है। तो उस पे वो लोग डार्कनेस करके S-Log पे भी शूट करेंगे रिसर्च करने के लिए, HLG पे भी, तो जिसमें ग्रेन्स ज़्यादा होंगी। जैसे हम दुनिया में सबसे फेमस S-Log है, HLG नहीं है, लेकिन मैंने जब तक सोनी था मैंने HLG पे शूट किया बिकॉज उसका नॉइज़ कम था। सो दैट इज़ द थिंग। कलर्स के अलावा ये बारीकियां हैं कलर प्रोफाइल्स में, अपने हिसाब से आप सेट करते हो। बाकी मैंने ऐसा और कोई कलर प्रोफाइल एक्सप्लोर नहीं की एक्सेप्ट फॉर द HLG एंड S-Log। अच्छा, डिजिटल कैमरा में ISO कम से कम 500 हो जाता है जब हम शूट करते हैं ना, राइट। तो कैसे उसको फिर कॉप करना चाहिए? लाइक अगर हम किस पे शूट करना चाहिए और कैसे उसको हम कॉप कर सकते हैं? लाइक अगर हम एक्सपोज्ड हो रहे हैं डे लाइट में, सूरज है उसमें हमने शूट करना है, बिसाइड्स वो जो आप ND फिल्टर लगाते हैं उसके अलावा इज देयर एनी अदर वे? कैसे लाइट कंट्रोल कर सकते हैं? आपका अपर्चर और शटर स्पीड, अगर अपना ISO अपना बैलेंस करना है जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो आप अपर्चर और शटर, अब मूवी शूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम तो उसको 24 पर रखना चाहेंगे ना, फॉर रियलिस्टिक मूवमेंट दिस एंड दैट। फिर उसके लिए ND फिल्टर की जरूरत है। ND फिल्टर उसके अलावा फिर नहीं, ND फिल्टर उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो 500 पर क्यों हो जाता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं कलर आई। प्रोफाइल्स में उसका बेस ISO बन जाता है, आई थिंक बिकॉज इसलिए कि वो इतने लो ISO पे शायद उसका सेंसर उस लॉग पे शूट नहीं कर सकता। जैसे बेस ISO में 100 होता है नॉर्मली, 100 200, तो उसमें 500 शायद इसलिए होता है कि कैमरा की जो सेंसर की सेंसिटिविटी है वो लाइट के अगेंस्ट बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, जो सोनी के कैमरास है इसमें ना 50 पे भी जाता है ISO? जाता है, बिल्कुल जाता है। वो मेरा नहीं जाता, मतलब कैसे जा सकते हैं 50 के ऊपर? आई डोंट नो, ये फूजी का भी नहीं जाता। नहीं, ये 50 पे जो है वो स्टैंडर्ड पे जाता है। ISO लो उसको कहते हैं, आई गेस। लो ISO जो है ना वो स्टैंडर्ड पे जाता है, मतलब लॉग्स में नहीं। PP ऑफ करके? यस, PP ऑफ करके। PP तो बेसिकली PP स्टैंड फॉर पिक्चर प्रोफाइल, यस। तो जब आप स्टैंडर्ड पे करेंगे ना तो फिर वो 50 पे आएगा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, मैंने देखा ज़रूर है कि वहाँ पे ग्रेड होता है। बेसिकली आप जो पूछ रहे थे ना, तो बेसिकली बेस ISO की नोमान ने बात सही कही है कि वो आपका बेस ISO बन जाता है। दूसरा ये कि लॉग प्रोफाइल में ना आपको पुश करता है कि आप अपनी लाइटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग रखो, वो ज़्यादा एक्यूरेट रखो, क्योंकि उसमें लॉग प्रोफाइल में लाइट एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो नईम भाई बात कर रहे थे ना, बेसिकली उस पॉडकास्ट में जो है ना लाइट थोड़ी सी कम थी, तो ये भी रीज़न था कि उनको वो फुटेज पसंद नहीं आया। अच्छा, अभी देखिए ना, हमें वो अगर हम देख रहे हैं हमारे सामने लोग है, लोग की प्रोफाइल, हमें इसमें कलर्स ही अच्छे नज़र नहीं आ रहे, पूरे नज़र नहीं आ रहे। हाउ कैन वी हैव एन आइडिया कि लाइक इसको हम कर सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में सही हमारे पास रिजल्ट आया कि गंदा आया, गलत आया, कैसे हो सकता है? मैं जस्ट गोना से इट, मैं कहने लगा था। कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ये फील्ड वर्ल्ड मॉनिटर है। Amazing तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आप विजुअलाइज कर सकते हो कि आपकी फाइनल लुक कैसी होगी मॉनिटर के थ्रू। तो आपकी जो भी प्रीसेट या जो भी कलर सेटिंग है, जो भी आप प्रोसेस करते हो, वो आप सेटिंग सेव करके इस मॉनिटर में सेव कर सकते हो, और फिर वो आपको वैसे ही प्रीव्यू देगा जो कि आपकी फाइनल लुक को। अच्छा, यानी कि आप लोग में शूट कर रहे हैं लेकिन आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कलर्स में दिखा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मॉनिटर लेना पड़ता है। ओके, नाइस। इसलिए अक्सर लोगों ने वो सामने मॉनिटर लगाया होता है, उसके ऊपर शेड भी लगा होता है, धूप से शायद वो बचाने के लिए। इवन ड्रामा जब शूट होते हैं तो उनके पास इतना बड़ा होता है लाइव रिजल्ट्स के लिए, उसका मकसद यही होता है। ओके, लेकिन शूट वो लॉग में हो रहा होता है, ड्रॉ में हो रहा होता है। यस। अच्छा, परसों मेरे सामने एक वीडियो गुजरी कि लोग जो हैं ये प्रीमियर और कौन सा S लोग के C लोग? नहीं मैं
میں جنرلی سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں, جو ایڈیٹنگ سافٹ ویئرز نہیں ہوتے تو وہ سم ہاؤ ڈیونچی ریزالو رائٹ اس کو بڑا پریفر کر رہے تھے, بیکاز وہ کہہ رہے تھے کہ ایڈوبی میں ایررز نکل آتے ہیں, پھر آپ کو ٹربل شوٹ کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کا ساری خواری اس میں بگس بہت نکل آتے ہیں. لیکن ڈیونچی از ایز اسموتھ ایز اٹ شوڈ بی رائٹ. تو وائی اتنے ریگارڈلیس آف دوز دیٹ مینی ایررز اور دیٹ مینی ٹربل شوٹنگ پھر بھی لو, اور ڈیونچی ریزالو فری بھی ہے رائٹ. دیٹس میں یہی کہنے لگا تھا آپ کو, پہلی بات وہ فری ہے, دوسرا میرے پاس جو سب سے زیادہ پریمیئر لوگ شروع کرنے کے لیے اگر کسی نے کو بات کی انہوں نے کہا وہ اس کا انٹرفیس دیکھے میں ڈر لگ جاتا کہ یہ کیا ہے, کیا کھچڑی بنی ہوئی ہے, کون سا فیچر کہاں ہے. تو ڈیونچی بہت ایزی ٹو گو ہے, اب ٹائم لائن بہت ایزی ہے, ویڈیو امپورٹ ایکسپورٹ کرنا بہت ایزی ہے, کلر گریڈنگ اس میں سیدھے آپ گراف بنے ہوتے ہیں. ڈیونچی ریزالو میں سب سے پہلے میں نے وہ فیچر جو میں نے ڈسکور کیا تھا وہ یہ تھا کہ انڈیویجولی ہر کلر کو ویڈیو میں ٹارگیٹ کر کے آپ اس کے ہیو, سیچوریشن, لومیننس بدل سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے یہ گرین کلر ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کا کوئی افیکٹ نہ ہو, کلر صرف گرین پیچھے سے افیکٹ ہو. تو سب سے پہلے میں نے وہ چیز ڈیونچی ریزالو میں دیکھی تھی. اوور آل ویڈیو پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا, ایک اسپیسیفک کلر چینج ہوگا یا ریڈیوس ہو جائے گا یا برائٹ ہو جائے گا. دیٹ واز دی ایج فار می. لیکن میں پرسنلی پریمیئر یوزر ہی ہوں بیکاز اس پہ 6 سالوں سے تقریباً ہاتھ بیٹھا ہوا. دیٹ از اٹ, 7 سالوں سے وہی ونڈو اور میک والا ڈفرینس. نہیں کیوں از اٹ دیٹ ڈیفیکلٹ کہ وہ ڈیونچی پہ ہاتھ بٹھانا اور اس کی پریکٹس, یو ڈونٹ تھنک سو. میں نے بھی کبھی ویسے پہلے کبھی میک یوز نہیں کیا, صحیح ہے, میں بھی بڑا سمجھ آتا کہ کیا ہوگا, بٹ آئی لٹرلی گاٹ یوز ٹو اٹ ود ان اے میٹر آف 3-4 days. میں بتاتا ہوں, اگر آپ کے پاس آرڈرز آ رہے ہیں نا, برڈن ہے, پھر آپ کبھی اس بارے میں نہیں سوچیں گے, لیکن آپ ویلے بیٹھیں گے چلو پھر کر لیتے ہیں. اصل میں یہ سین ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لائک آپ ایک پروڈکشن کر رہے ہیں 1 گھنٹے میں, اگر آپ نئے سسٹم پہ کریں آپ کو 3 گھنٹے لگیں گے. تو ایونچولی جیسے ایک میں نے دیکھا ایک بندہ نا سائیکل لے کے نا بھاگا جا رہا ہے, تو وہ بندہ کہہ رہا ہے سائیکل لے کے بھاگ رہے, اس کے اوپر بیٹھ کے چلا لو, کہتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے. از اٹ ریئلی دا کیس؟ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ایک نیا سسٹم, بیکاز یو آر بینگ فلی پیکڈ اینڈ بکڈ اینڈ ڈوئنگ امیزون فوٹوگرافی اور فلی اس میں لگے ہوئے ہیں, اگر آپ کو کوئی نئی چیز سیکھنی ہو, ڈو یو تھنک یو ول ناٹ فائنڈ دا ٹائم فار اٹ سم ہاؤ؟ میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فوجی فلم سے A74 پہ میں جا رہا ہوں, تو A74 آتے ہی میں اس پہ تصویریں تو نہیں بنا سکتا, آئی نیڈ سم ٹائم. یس, جیسے میک بک میں فائنل کٹ بہت فیمس ہے, میں نے اپنی لمٹس پوش کی فائنل کٹ کو سیکھنے کی. آئی کوڈنٹ ڈو اٹ فار 2 weeks. میں لگا رہا اس پہ, میں نے کہا اب میں نے دوسرے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے, ٹھیک ہے, کرنا اس پہ پریمیئر ڈیونچی, پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آیا. تو اٹس جسٹ ان دی اینڈ آئی تھنک وہی ہے کہ آپ کی پریفرنس اور آپ ایزی کس سافٹ ویئر پہ ہو. آج کل آپ کی پرسنل کیا مصروفیات میں, جس طرح ہم بات کر رہے تھے, دیٹس اونلی امیزون فوٹوگرافی, امیزون پروڈکٹ فوٹوگرافی, یا اینڈ ورکنگ ود سونی کنٹینیوسلی, اینڈ دا پروڈکٹ فوٹوگرافی ناٹ جسٹ فار امیزون. پاکستان کی لوکل برانڈس بھی بہت چیزیں بھیجتے ہیں, اسکن کیئر, ہیئر کیئر پروڈکٹس, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس طرح کے پروڈکٹس تو آتے جاتے رہتے ہیں اسٹوڈیو میں. نارملی زیادہ جب پروڈکشن ہاؤسز کا آپ وہ کرتے ہو نا, تو DVCs ہوتی ہیں, TVCs ہوتی ہیں, رائٹ, اور پھر ویڈنگ فوٹوگرافی اور ویڈنگ ویڈیوگرافی سب سے کامن ہوتی ہیں. اگر اف یو ٹو بریک اٹ ڈاؤن نا انڈسٹری وائز, سب سے زیادہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے؟ ویڈنگس کی, ویڈنگس کی, پیسے اس میں زیادہ ہیں. اچھا پیسے. دین سیکنڈ ہائرارکی کن چیزوں کی آتی ہے؟ آئی تھنک فیشن فوٹوگرافی بہت زیادہ ہے, آپ کو اتنی نظر نہیں آتی, بٹ میں نے اسٹیپڈ ان ٹو فیلڈ نا, تو لاہور کراچی میں اٹس اے لاٹ. فیشن فوٹوگرافی تو بہت زیادہ بھی ہے, پیسے بھی ہیں. وائی ڈو یو تھنک, آئی شوڈنٹ سے دس, فیشن فوٹوگرافی جو یہ کپڑوں والے برانڈ کھاڑی وغیرہ, ان کے جو شوٹس ہوتے ہیں, اس کی بات کریں, آپ نے بلاگرس کے نمبرز دیکھے ہیں, وائی ڈو یو تھنک دے انکریز, بیکاز فیشن فوٹوگرافی کی ڈیمانڈ بھی اتنی ہے. پروڈکٹس کی آپ کو 10 میں کوئی ایک نظر آئے گا, رائٹ, بیکاز اینڈ ناؤ پیپل آر موونگ ٹورڈز دی آرٹیفیشیل ٹیکنالوجی تھنگ. آپ گرافک ڈیزائنر آپ کے پروڈکٹ کا ڈیزائن بنا کے آپ کو 1 دن کے اندر اس میں شیڈو بھی ڈالے گا, لائٹ بھی ڈالے گا, اٹس ریڈی. تو پروڈکٹ فوٹوگرافی میں وہ لمٹس بھی ہیں, اس لیے مجھے لگتا ہے 3-4 نمبر پہ بھی آئے گی. اٹس ناٹ آن دا ٹاپ پاکستان میں کرنٹلی, ورلڈ وائڈ اٹ از. اب وہ میرے پاس ایک امیزون کے سیلر ہے, ہی واز لائک چائنا سے, میں نے ان کے پروجیکٹ پہ 2-3 ہفتے لگا دیے, رائٹ. بہت مشکل تھا, ریفلیکٹیو تھا, شائنی تھا, 3 سیٹ اپ اس کے لیے لگے. انہوں نے کہا وہ چائنیز نے مجھے 3 دن میں ڈلیور کر کے دی تھی. تو اس کنٹری میں پروڈکٹ فوٹوگرافی, بیکاز علی ایکسپریس, علی بابا از دیئر ہوم, اٹ واز آن دا فرسٹ پارٹ. ویڈنگس ہوں گی مجھے نہیں پتا, بٹ اس طرح ہے. پاکستان میں شادی, کوئی بھی جو کیمرہ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے کل میں نے کیمرہ سے پیسے کمانے, وہ شادیوں کے علاوہ ابھی کچھ نہیں سوچتا, کچھ بھی نہیں سوچتا. وہ شادی کے انسٹاگرام اکاؤنٹس پہ لوگ CVs بھیجتے ہیں, رائٹ, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں ٹیم میں ہائر کریں, ہمیں ایکسپوجر چاہیے, 3 مہینے تک ساتھ رکھیں, لیکن سیکھنی شادی ہی ہے.
सो दैट कोई कल को कैमरा उठा के नहीं बोलेगा यार मैंने तो प्रोडक्ट फोटोग्राफर बनना है, बिकॉज नोबडी नोज अबाउट इट दैट वे. तो अब थोड़ा सा है मेरी वीडियोज़ में वेडिंग फोटोग्राफी की अगर 4 वीडियोज़ हैं तो 12 प्रोडक्ट फोटोग्राफी की हैं. दैट्स व्हाई आई टीच के यू कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ इट. ऐसी बात नहीं है, ठीक है. अगर एक प्रोजेक्ट का लेट सपोज एक प्रोजेक्ट का 1 लाख आप चार्ज कर रहे हो, राइट, 1 महीने में या 2 हफ्तों में 6 प्रोजेक्ट्स आपको आ गए, तो यू नो कि अमाउंट कहाँ जाती है और क्या बनती है. बट ये ज़रूर है कि यू शुड ऑलवेज कीप इन्वेस्टिंग सम ऑफ द मनी बैक इन योर प्रॉप्स, योर लाइटिंग एंड योर सेटअप. क्या महीने में एक A7 IV निकाल सकते हैं? हाँ, Amazon sellers do that, वो इतना पे कर देते हैं. लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स दे डोंट. मे बी दिल टॉक, आप 10,000 बोलोगे वो बोलेंगे 5, आप 5 बोलोगे वो बोलेंगे 2, आप 2 बोलोगे वो कहेंगे कोलैबोरेशन में कर दो, आप 80 बोलोगे वो बोलेंगे 50 में करो. और मज़े की बात ये अमेजोन सेलर्स भी पाकिस्तानी है, राइट? कोई फॉरेनर्स तो नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ लोकल ब्रांड, सिर्फ लोकल ब्रांड. नहीं, जो अमेजोन सेलर्स हैं वो भी पाकिस्तानी अमेजोन सेलर्स आपको कांटेक्ट करते हैं ना. Yes. एंड दे आल्सो अर्न इन रुपीज, राइट? सही है, मार्केट प्लेस तो यूएस की है, लेकिन काम तो आप लोकल के साथ ही कर रहे हैं. लोकल पाकिस्तानी देसी अमेजोन एंटरप्रेन्योर जिसको हम कहते हैं, और जो आपको लोकल प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए कहता है वो अमेजोन पर नहीं, शायद अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया या दराज या इसी तरह प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो. बट माइंड सेट अलग है, वो ज़्यादा देते हैं, ये लोग कम देते हैं. आई डोंट नो व्हाई दे पे. मतलब आप वो व्हेन यू टेल देम कि इतनी फीस है, इतने चार्जेस हैं, दे हार्डली नेगोशिएट. मुझे नहीं पता क्यों. मे बी इट्स द केस विद मी. दे शुड नेगोशिएट. आई एम प्रिपेयर्ड बिकॉज फॉर द लास्ट 4 years मैंने सिर्फ नेगोशिएशन ही सुनी. So I prepared my portfolio and contracts and pricing according to that now. The work that you have already delivered, the quality portfolio आपका बना हुआ है, भाई this is the price, this is the quality that you will get, and look, I am not cheap. Yeah, I do that now. Yes. PDF में एक फाइल प्रिपेयर होती है जिसमें सैम्पल्स बने होते हैं, पैकेजेस भी लिखे होते हैं, बट आई ऑलवेज कीप माई फ्लेक्सिबिलिटी. यार ये लिखे हुए हैं, बट अगर आपके प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली द अमाउंट इज गोइंग टू इंक्रीज. पाकिस्तान में और लोग हैं जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी अमेजोन सेलर्स के लिए करते हैं? Have you seen any, is there like a community? जबकि अमेजोन पर तो दुनिया सेल करती है, राइट? मेरे ख्याल में 180-190 कंट्रीज जितनी भी दुनिया में तमाम ऑलमोस्ट एलिजिबल टू सेल ऑन अमेजोन. बट वही वाली बात है, थोड़ी लैंग्वेज की भी है, because then you have to produce content in international language. Exactly. English, right? I started my YouTube channel in English. ठीक है, all of the videos were in English. बट मैं सबको कहता था सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, आगे से जवाब नुमान भाई क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही. नुमान भाई वी डोंट गेट इट. नुमान भाई ये फिर आप प्रमोट नहीं कर सकते. फिर ये कि बना के लगाते रहो वो जब वो जैसे ही वो ऑडियंस में जाएगी ना, जो उसके रिलेटेड ऑडियंस है, आप इसको पाकिस्तान में तो प्रमोट ही नहीं कर सकते. इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये था बस बनाओ और लगाओ. उसमें बाहर से आपको व्हाट्सएप से, फेसबुक से, वहाँ से आपको नहीं आने. देखिए सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं कि कंटेंट उसमें आप रेगुलर क्यों नहीं हो, सोशल मीडिया सिंस 4 years हैज़ नेवर कंट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन माय ग्रोथ, इवन स्पेशली फाइनेंशियली, राइट? ये जो मोनेटाइजेशन है और ये सब है, इट्स जस्ट द स्पॉन्सरशिप्स. Yes, and let me put it this way, जो मैं आपको अगर ये कह रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन जर्नी पर फोकस करो, इट्स नॉट फॉर द सेक ऑफ एड रेवेन्यू दैट यू विल गेट फ्रॉम. इमेजिन आपको पेड पार्टनरशिप कहाँ से मिली, आपको सोनी वालों ने कहाँ से डिस्कवर, आपको आपके कंटेंट से डिस्कवर किया. सही है. आपको $100 तो वहाँ से आ रहे हैं. अगर वो $100 भी ना आ रहे होते, दे वुड स्टिल वर्क विद यू. बिल्कुल देखो, सही है, राइट. और यू वर डिस्कवर्ड बाय अमेजोन कम्युनिटी through what? Through your social media presence. So your content that you were putting out. तो in that case you're right. Yes. ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा जो रेवेन्यू प्लेटफॉर्म से ही मिले, वही आपको पे करे, यूट्यूब ही आपको पे करे, इंस्टाग्राम ही आपको पे करे. सही है. इट्स नॉट दैट. आपको और अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन, पेड पार्टनरशिप्स और वर्क जो आप कर रहे हो, बिकॉज जितने प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो शायद ही और कोई कर रहा हो. मेरे ख्याल में प्रोडक्ट अमेजोन प्रोडक्ट फोटोग्राफी की बात करो, अमेजोन कम्युनिटी की, बिकॉज जितना मुझे पता है, जितना हमने करवाया, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सैम्पल्स बाहर भिजवा देते हैं. सही. क्या करते हैं, अपवर्क पर किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर को देखा और उन्होंने रेट्स बताया, आप सैम्पल भिजवा दो यहाँ से या चाइना से या कहीं से, ज़्यादातर यही होता है. बट इट्स गुड कि पीपल लाइक योर सेल्फ आर कमिंग ऑन बोर्ड एंड दिस वर्क इज़ बीन डन इन साइड पाकिस्तान. व्हाट डू यू थिंक दिस इंडस्ट्री इज़ गोना ग्रो इन पाकिस्तान? पीपल लाइक योर सेल्फ विल मोर नाउ कम ऑन बोर्ड. बिल्कुल, बिकॉज इट्स ऑन द राइज. नॉट जस्ट अमेजोन. आप दराज पे सेलर्स दे रजिस्टर एवरी डे.
تو فار ایگزامپل اف آئی ور ٹو کہ میں نے اس کو یار ایڈ دینا تھا کہ آج سے میں سب کو دراز کی پروڈکٹ فوٹوگرافی کی سروس دے رہا ہوں, آئی ووڈ جسٹ ٹیک فوٹو آف اے پروڈکٹ, ہائی کوالٹی فوٹو بہت نیکسٹ لیول کی, اینڈ آئی ووڈ رائٹ ان دا کیپشن کہ یار ٹھیک ہے پروفیشنل سروسز فار Amazon, Daraz, AliExpress, and I would promote it on Instagram for like 4,000-5,000 rupees. There is a 100% chance that somebody is going to approach me. Yaar, kya charges hain? So let's suppose I say 30,000. They'll be like, theek hai, let's do it for the first time, and then we can increase the value. So it's on the rise if you do it like this, because that's how I started in weddings, right? Instagram promotion, it helped a lot. Products mein, it's the same thing, because میں آپ کو اپنے پرسنل تجربے سے بتا رہا ہوں, جو بھی سیلر آیا ہے اس کی فرسٹ اسٹیٹمنٹ یہی تھی کہ میں پچھلے فوٹوگرافر سے اوبیسلی سیٹسفائڈ نہیں ہوں. نمبر 1, دا لاسٹ سیلر ہو کیم, ہی واز لائک میں نے چائنیز سے پروڈکٹ فوٹوگرافی کروائی ہے, یہ ان کی فوٹوگرافی, اینڈ دین ہی میڈ اے ویڈیو آف دیئر اسٹوڈیو, سو دے ہیڈ اے گڈ اکوپمنٹ, اینڈ دین اس نے جب فوٹو دکھائی تو اٹ واز لائک اے پلاسٹک اور ٹرانسپیرنٹ بول, اس پہ ساری لائٹس کی ریفلیکشن تھی. تو اس نے کہا کہ آئی کوڈنٹ فائنڈ دس ان چائنا اے فوٹوگرافر ہو مینیجز ٹو گیٹ ریڈ آف دس ریفلیکشن. فار ایگزامپل آپ ایک گلاس ادھر رکھیں گے تو ہر لائٹ اس میں نظر آئے گی. تو ہی از لائک وداؤٹ ایڈیٹنگ, مجھے نہیں پتا آپ کیسے کرتے ہیں, اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں چائنیز کو چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں بیکاز یو ور ٹیچنگ ان دیٹ سیکرٹ ان اے 1 minute ریل. یار اس کو ایسے کرو, اس کی ریفلیکشن ختم ہو جائے گی. میں نے کہا ٹک می لائک 8 years 7 years ٹو میک دیٹ 1 minute ریل, رائٹ. اس کے ساتھ ہم 3 ڈیفیوزرس کی لیئرس ڈالتے ہیں. ایک سافٹ باکس ہے فار ایگزامپل, اس کے اوپر ایک ڈیفیوزر کی لیئر ہوتی ہے, اس کے نیچے ایک اور ڈیفیوزر کی لیئر ہوتی ہے, اس کے نیچے میں بھی ایک اور ہوگی, اینڈ دین اٹس دا پروڈکٹ. لائٹ اسپریڈ ہوتے ہوئے اتنی سافٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پروڈکٹ اسٹارٹس ٹو گلو. تو سب ایک طرح کے سافٹ باکسز ہوتے ہیں یا ڈیفیوژن کی لیئرز ہوتی ہیں. تو دیٹ از سم تھنگ میں نے کہیں سے سیکھا نہیں, ہم سیلف ٹاٹ. دیٹ از فرام ایکسپیریمنٹنگ آل دا ٹائم ان دا اسٹوڈیو. میرے پاس کام نہیں بھی ہوتا تھا تو تب بھی آئی ووڈ بی ٹیکنگ فوٹوز, اینڈ اسپیشلی علی ایکسپریس دیکھ کے میں کہتا تھا یہ فوٹو انہوں نے کیسے اتاری ہے, نیڈ ٹو ریچ دیٹ لیول, ہاؤ ڈڈ دے ٹیک دیٹ فوٹو, ناٹ گرافک ڈیزائننگ دا فوٹوگرافی. تو آئی واز آلریڈی پریپیئرڈ کہ دیر از اے چانس کہ امیزون, علی ایکسپریس, دراز کا کوئی آئے گا. اینڈ آپ کو سچ بات بتاؤں, دا فرسٹ پروجیکٹ آئی ورک فار امیزون دیٹ واز کائنڈ آف اے فورسڈ ون. ان کے میں نے کسی اور پروڈکٹ کے لیے کی تو انہوں نے کہا ہم امیزون پہ ریویل ہوا تھا کہ پاکستانی سیلرس کر سکتے ہیں, تو وی وانٹ یو ٹو ڈو اٹ. آئی سیڈ نو, یہ تو میں نہیں کر سکتا, مجھے آتی نہیں ہے. نہیں آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ ایک نارمل پراپس والی فوٹو بنا سکتے تو یہ کیوں نہیں. آئی سیڈ نہیں, مجھ سے نہیں ہوگا بیکاز آف دس لیک آف کانفیڈنس. دیر از لائک ہم آپ کو 12,000 روپے دیتے ہیں پورے امیزون کے پیکیج کے لیے, آپ ہی ہمیں فوٹوز بنا دیں. آئی واز لائک آپ اگر فورس کریں تو ٹھیک ہے, آئی کی ناٹ ٹیل یو ایگزیکٹلی دا پروڈکٹ بیکاز وہ پالیسی کے اگینسٹ ہوتا ہے, بٹ دوز فوٹوز ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی سو گڈ. میں نے اس کی وہ فوٹوز بھی اتاری ہیں جو آپ کو 6 steps میں اسمبلنگ بتاتے ہیں, ہاؤ ڈو یو اسمبل اے پروڈکٹ, فرسٹ اسٹیپ, یس, سیکنڈ اسٹیپ, تھرڈ اسٹیپ. ان سے زیادہ آئی واز سرپرائز کہ یار یہ تو آلریڈی میرے مائنڈ میں بلڈ اپ ہو چکا ہے, یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں. ہاں, پھر بھی میرا پلان تھا کہ میں انسٹاگرام پہ اس کو پروموٹ کرتا ہوں کہ میں یہ سروس دے رہا ہوں, بٹ آئی کوڈنٹ ڈو اٹ بیکاز آف دا لیک آف کانفیڈنس. بٹ وہ ویڈیو وائرل ہوئی اینڈ پیپل اسٹارٹڈ فلڈنگ ان لائک 5 to 6 people آل آف اے سڈن. ہم چاہتے ہیں آپ ہی کریں. میں نے تھوڑا کانفیڈنس اکٹھا کیا, ایک ٹیم ہائر کی. میری ٹیم کو صرف ابھی 2 مہینے, 1 مہینہ ہوا, رائٹ, اٹس جسٹ 1 month. یہ جو رائز, جو بوم آیا ہے تو یہ کنٹینیو ہوگا. اگر جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ سوچ رہا ہے کل کو وہ پروڈکٹ فوٹوگرافی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, میں نے اس کے بارے میں 4 گھنٹے کی ورک شاپس ہونے کے ساتھ دی ہے کہ آپ کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہو اینڈ ہاؤ کین یو میک دس سکسیزفل. یو نو ان ویڈنگس میں یو ہیو اے چانس آف فیلئر الاٹ, جو میرے ایکسپیرینس میں تھا. خراب تصویر, کم لائٹ, یہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. میں کہوں گا یار ہفتے بعد یہ تصویر آپ کو ڈلیور ہو جائے گی, میں اس پہ 50,000 ریٹیکس لوں, میں اس پہ لے سکتا ہوں, اینڈ آئی کین چارج منی فار دیٹ. تو میرے لیے اٹس ایزی منی ود لیس فس, اینڈ آپ کو سکون زیادہ ہے. بیسیکلی آئی رین اوے فرام ویڈنگس بیکاز آف دیس تھنگ. پیپل مطلب اگر لیٹ سپوز 70,000 کسی نے دیا ہے تو کام وہ 140 کا. شادی کا ایک سیزن بھی تو ہوتا ہے نا, اس کے بعد سیزن چلا آف ہوا, پھر آپ سارے ویڈنگ والے ویلے. اچھا ایک اور بات بتائیں کہ آپ کتنا پرسنٹیج دیں گے فوٹوگرافی کو اور ایڈیٹنگ کو؟ کتنے % آپ کے خیال میں فوٹوگرافی ہونی چاہیے, کتنے % ایڈیٹنگ ہونی چاہیے, یا 50-50 یا کم زیادہ کس طرح ہونا چاہیے؟ جسٹ دا جم ورک آؤٹ اینڈ ڈائٹ تھنگ. آئی ہیو ہرڈ کہ 80% ڈائٹ ہے, رائٹ, 20% ورک آؤٹ ہے. تو میرے لیے 20% ایڈیٹنگ ہے, اچھا 80% آپ کا سیٹ اپ اور آپ کی فوٹو ہے.
photo editing or photo manipulation is a different thing. He could use Photoshop to manipulate photos. ٹھیک ہے, میں نے فوٹو بنائی ہی کچھ اور ہے, ایڈیٹنگ سے میں نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیا, وہ مینیپولیشن ہے. ای کامرس میں یہ اوائڈ کرنا چاہیے. کریکشن ہو بس تھوڑی بہت. یس یس, سائڈوں سے کارنر ٹھیک کر دیے, پروڈکٹ کو تھوڑا سا صاف کر دیا, دیٹ از اٹ. ٹھیک ہے, بیک گراؤنڈ آپ چینج کر کے پیچھے آسمان ڈال رہے ہیں, جہاز ڈال رہے ہیں, مینیپولیٹ کر رہے ہیں فوٹوز کو کہ وہ ریئل لگے. اٹ ورکس, بٹ ان مائی کیس میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. فار می 80% ڈیڈیکیشن. جیسے میں 4 ڈیفیوزرس آپ کو کہہ رہا ہوں, میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ پروڈکٹ کے اوپر 4 اس نے ڈیفیوزر ڈالے ہوئے کہ یار ایسی فوٹو آئے جو اسٹریٹ آؤٹ آف کیمرا لکس ونڈرفل ٹو می. تو اٹس دا سیم تھنگ. 80% بچ جاتا ہے اگر آپ فوٹو اچھی لے لیتے ہیں تو ایڈیٹنگ میں آپ کا کام بہت بچ جاتا ہے. بہت حد ہوئی تو برائٹنس, کانٹراسٹ کی, ہائی لائٹ, شیڈو ایڈجسٹ کی, اس کے تھوڑے سے کلرز ایڈجسٹ کیے. جیسے کہتے ہیں نا آپ نے ایک درخت کاٹنا ہے اور آپ کے پاس 5 گھنٹے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ 2 گھنٹے لگا کے پہلے آرا تیز کر لو اور 1 گھنٹے میں کٹ جائے گا. یس بیسٹ. اور جن کو یہ 4 ڈیفیوزر والی فوٹو دی ہے وہ بھی باہر ہی ہوتے ہیں, ان کے جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ شاید پاکستان میں تھے. لائک ہم نے پروڈکٹس واپس بھجوانے ہیں, فوٹوز ان کو ڈلیور کرنی ہے, دے گیو تھمز اپ. آئی واز لائک ان کا اسٹینڈرڈ یہ ہوگا, وہ یورپ میں انہوں نے کام کروایا ہوگا اس لیے وہ سیٹسفائی, ورنہ وہ پاکستانیوں کو آپ کو پتہ ہے پیپل بیش a lot. Yes. So I didn't face that because اسی وجہ سے مجھے پتہ چلا کہ it can grow even more. جو آپ کی ابھی سونی کی ورک شاپ ہوئی, از دیٹ ریکارڈیڈ یا وہ فزیکل تھی اینڈ اس کی آن لائن کاپی اویلیبل ہے ویڈیو کی فارم میں؟ سونی کی جو آن لائن ورک شاپس آتی ہیں they are not allowed, I am not allowed to post them on my personal YouTube and social media. ان کی پراپرٹی ہے وہ. ہاں, they are on their website. اس ویب سائٹ کا نام ہے دی الفا یونیورس, مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ, اس پہ لگتی ہے پاکستانی کانٹینٹ کریشر کی. تو فار ایگزامپل ابھی بھی ایک لائیو ہے جس کا نام ہے ZV1 ورک شاپ. تو ZV1 کی 5 منٹ کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے آج اٹھ کے فیصلہ لیا آپ کانٹینٹ کریٹر بن رہے ہو, تو یہ 5 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے آپ اسٹارٹ ہو جاؤ. بالکل, کہ وہ اس کا بڑی بات ہے. 5 منٹ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور اس میں ٹیکنیکل باتیں کم ہیں, آپ کی کانٹینٹ کریشن گیم کو اٹھانے کی باتیں زیادہ ہیں. میں نے چلو سینسر کے بارے میں بات کی, بٹ یہ بتایا کہ آپ اسے ولاگ کرو. اینڈ ڈو یو نو اس میں این ڈی فلٹر ہے بلٹ ان ہے اس کے اندر. مطلب یو پریس 1 بٹن تو آپ دھوپ میں اپنا چہرہ ڈل کر سکتے ہو. ZV10 میں بھی ہے لیکن وہ انٹرنل شاید. ہاں آئی گیس, آئی ڈونٹ نو. کیونکہ میرا سوال دوسرا یہی تھا نا کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ کانٹینٹ کریشن پر نہیں بلکہ یہ ہول جو یہ پروڈکشن والی سائنس ہے اور کانٹینٹ کے ساتھ اس کو اگر مرج کر کے اس کے کورسز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. اگر کسی کو سیکھنے بھی ہوتے ہیں نا تو وہ یوٹیوب پر جاتا ہے, انڈیویجولی مختلف لوگوں کی وہ ویڈیوز دیکھتا ہے, جس اگر لینس کے لیے ہو, کیمراز کی ہو, لائٹنگ کی ہو وغیرہ, تو مختلف کریٹرز کی وہ ویڈیوز دیکھتا ہے. میں نے ابھی تک سم ہاؤ کسی بھی پاکستانی کا, آئی ڈونٹ نو انڈین شاید ہو, کوئی کورس نہیں دیکھا جو کہ آپ کو یہ پوری جرنی اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا رہے ہو. اینڈ دے آر چارجنگ آبویسلی, اگر کوئی وال بیک کی طرح. ہاں اس طرح کا کوئی ہے نہیں. ڈو یو تھنک کورس ہونا چاہیے یا یہ 5 منٹ کی ویڈیوز یا یہ جو ورک شاپس کا آپ نے ذکر کیا جو کہ سونے کی الفا کی ویب سائٹ پر پڑے ہوئے, از دیٹ انف ٹو لرن پروڈکشن, ایڈیٹنگ, ویڈیوگرافی, فوٹوگرافی اینڈ دیز کائنڈ آف تھنگس؟ ڈو یو تھنک دیر شوڈ بی اے فارمل کورس فار دیٹ؟ دیکھیے سونی کی جو ورک شاپ ہوتی ہے اٹ واز فری, فزیکل اینڈ آن لائن بوتھ, رائٹ. یہ اچھی بات ہے, بٹ اس کا ڈرا بیک یہ ہے اٹس فار لائک 1 month. ابھی بھی ZV1 کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, اب آگے جا کے نہیں دیکھتے تو فنش. وہ ویب سائٹ سے اتار دیں گے. دیر از اے ٹائم. دا ریزن وائی دے اسپانسر می از آبویسلی بیکاز لوگ میری بات سنتے ہیں تو وہ ان کی وجہ سے ان کی ویب سائٹ پہ ٹریفک بھی بڑھتی ہے اور اس سے ان کا اوبویسلی فائدہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی دیٹس واٹ آئی واز سیئنگ کہ میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا سیلس بڑھانا وہی بات ہے, والی گول نہیں ہے, ایجوکیشن گول ہے ٹو دا رائٹ پیپل. اگر آپ نے 50 لوگوں کو کہا ہے ZV1 خریدو, ہو سکتا ہے اس میں صرف 2 خریدیں, تو وہی اینڈ تک جائے گا یا وہی کورس خریدے گا یا الفا یونیورس کی ویب سائٹ تک وہی جائے گا تو جینوئنلی انٹرسٹیڈ ہے, رائٹ. 5000 کا میرا کورس ہے, آئی ڈونٹ تھنک. اچھا اگر کسی نے کل کانٹینٹ کریشن بنا ہے وہ ویڈیو دیکھ کے بور ہو کے بند کر دے گا تو آئی ڈونٹ تھنک سو وہ اس 5000 کا بھی کیا فائدہ ہے. جو جینوئنلی انٹرسٹیڈ ہوگا وہ کسی بھی سورس پہ خود ڈھونڈ کے نکل جاتا ہے, لائک آئی ڈو مائی سیلف. میں ساری رات, آپ بھی کریں گے, آپ بھی ریسرچ کریں گے, آپ یار وہ چیز ڈھونڈ کے لاؤ, اس کے بارے میں ریسرچ کریں. دیٹ از سم تھنگ. وہ لوگ میں نے بھی زیادہ ٹارگیٹ کرنے تھے. کورس از لائک فار ناؤ آئی ڈونٹ تھنک مطلب اٹس دا رائٹ ٹائم فار اے کورس. مجھے لگتا ہے دیر از اے لاٹ آف روم ٹو لرن.
ٹو ریچ دیٹ پوائنٹ جہاں پہ لگے ہاں یار دس از اٹ, دیر از سم, ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریلیز اے کورس, رائٹ. اب جیسے ادر کانٹینٹ کریٹرس ہیں ان کے کورسز ہیں, آزاد چائے والا ہے, دے آفر ویڈیو ایڈیٹنگ فوٹوگرافی کورس, گرافک ڈیزائننگ کورس, ای کامرس کورس. میرے آفس کے پاس ان کا بھی لانچ ہوا ہے پرسوں. ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ میرا خیال ہے فوٹوگرافی کا آئی تھنک کورس ہے. سو آئی تھنک فار می بیٹر, بٹ دیٹ از بینگ ٹاٹ بائی پروفیشنلز لائک یور سیلف, یا کیا اٹس جسٹ کورس فار دا سیک آف کورس, کس طرح کا؟ I have no idea. You have no idea? No, but I think because پاکستان میں تو لوگ جو ہے نا یوٹیوب پہ ہاؤ ٹو میک منی سیکھ کر اپنا کورس لانچ کر دیتے ہیں. exactly. تو دیکھیں فوٹوگرافی ایز این ایجوکیشن از ناٹ ایوری بڈی گونا واچ. فوٹوگرافی ایز اے بزنس ہر کوئی نہیں دیکھے گا. انہوں نے یہ دیکھنا ہاں پیسہ کس میں, یہ کیمرہ خریدو کل سے مجھے پیسہ آ جائے گا, ہاں تو میں کیمرہ لے کے جا رہا ہوں. سو وہ میری ٹارگیٹ آڈینس ہے, اس لیے مے بی میں کورس لانچ نہیں کرتا کہ میں 10 لوگوں کو اگر وہ کورس بیچ رہا ہوں دیکھ کے ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا یا ان کا بزنس ہی وہ اسٹیبلش نہیں کرے, اٹس آف نو یوز ٹو می. اینڈ 5-10 ہزار 15 ہزار 50 ہزار کا کورس بھی ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ منی از ورتھ اٹ. مطلب مجھے میرے دل میں فیلنگ آتی ہے اٹس یوزلیس ٹو می. لائک دیر آر پلیٹ فارم لائک یوڈیمی, آپ وہاں پر ڈال دو, جو لے رہا ہے وہ یوز کر رہا ہے, آپ کو ریٹ کر رہا ہے. اس میں یہ کہ آپ کو زیادہ نہیں کرنا پڑتا, آپ لوکلی نہ سیل کریں, آپ ایک پلیٹ فارم پر ڈال دیں, وہاں پہ آپ کو فیڈ بیک بھی مل رہا ہے, لوگ پتہ بھی لگ رہا ہے, اور یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کتنے لوگ کمپلیٹ کر رہے ہیں, کتنے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. سو دس کوڈ بی این آپشن. اور جب آپ کو لگے یار ان چٹے داڑھی چٹے والا آگے نہیں, آپ کچھ کر لیتے ہیں, آئی فیل لائک کہ آپ مجھے کچھ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے ارننگ پوائنٹ آف ویو سے, جو آن لائن ارننگ جو انڈسٹری ہے, کوئی بلینس آف ڈالرس کی انڈسٹری بن چکی ہے, جو ورلڈ وائڈ یہ جو ہے نا لوگ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ. سو دس کوڈ بی ڈن. بٹ لائک آئی لائک ہز اپروچ کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو ٹو میک شیور کہ مجھے پوری نالج ہو, میری ان ڈیپتھ انالیسز ہو ہر چیز کی, مجھے اتھارٹی ہو, اور اس وقت تک ان کی آڈینس جو سوشل میڈیا کی دیٹ ول بی ہیوج انف. اینڈ دین جب یہ بات کریں گے اس اتھارٹی سے تو پیپل ول لسن, پیپل ناؤ لسن ٹو ہم. بٹ وہی والی بات ہے کہ رائٹ ناؤ یو تھنک ان سائڈ, ان کے لیے بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے, بٹ ہی از کائنڈ آف اے پرسن جو چاہتے ہیں کہ یار پہلے مجھے پورا عبور حاصل ہو, صحیح ہے, دین آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ ایوری سنگل تھنگ. جس طرح وہ لیئرس کی بات ہوئی, میرے خیال میں وہ کسی بھی کورس میں نہیں ہوگا, شاید کسی گورے کے بھی کورس میں نہیں ہوگا کہ 3 لیئرز اور اس کو اتنا سافٹ ڈیفیوژن کر دو کہ وہ آپ کے شیڈوز نظر آئیں. تو وہ ایکسپیرینس سے ہی آئے گا آپ کو, رائٹ, وہ کسی کورس سے آپ کو نہیں آئے گا. تو گریٹ اپروچ. آئی تھنک وی آر آلریڈی, لوگ بھی چلے گئے, کوئی ہوگا تو نہیں, اگر یہ یوٹیوب پر ابھی پڑی ہوئی ہے کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوگا, سارے لوگ چلے گئے ہوں گے, سو گئے ہوں گے. بٹ دوز ہو وانٹ ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو, اور جو آپ کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں, جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کی سروسز, ہاں نہیں ڈیفینیٹلی آئی ول پٹ دیٹ ان ڈسکرپشن ایز ویل. بٹ ادر دین دیٹ ویئر پیپل کین فائنڈ یو, یور یوٹیوب, رائٹ, اینڈ وٹ ادر سوشل پلیٹفارمس یو آر آن. Instagram is something I use a lot. Instagram, your YouTube channel, Facebook. Yes. Now he checks request as well. اب وہ ادرز ان باکس میں بھی جاتے ہیں. ہاں, سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اینڈ میں نعمان کے سارے سوشلز جو ہیں, جو انسٹاگرام پر وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, جو ان کا یوٹیوب چینل ہے, اور فیس بک کا جو ان کا پیج ہے, آئی ول لنک دیٹ ان دا ڈسکرپشن. میک شیور یو سبسکرائب ٹو ہز چینل. اور مجھے تو پرسنلی بہت کم ہی لوگ ہیں جن کی ویڈیوز پسند آتی ہیں. سو ہی از ون امیزنگ ویڈیوز ود امیزنگ بجٹنگ اینڈ ایوری تھنگ. اٹ ول ہیلپ یو اے لاٹ اف یو آر آن لو بجٹ ایز ویل. اور ایز یوزول اگر آپ کو سبسکرائب کرنا ہے تو وہ ایک لال بٹن ہوگا, آپ کر سکتے ہیں. اگر نہیں بھی کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے, جو دے دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک اور ویڈیو, اینڈ اگر موقع ملے تو سبسکرائب ٹو دا یوٹیوب چینل ایز ویل. تھینک یو. اللہ حافظ. 2 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے سے کم, almost 2 hours I guess. Oh damn.